بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج آپ 18ویں سپارے کی دورہ قرآن کریں گے اور میرے ساتھ دینے کا شکریہ۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس میں 3 صورتیں، سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان۔ یہاں سے سورہ مومنون کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں مومنین کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں وہ بتائی گئی ہیں، انسان کی تخلیق اور اللہ کی قدرت، پھر گزشتہ قوم کا انجام اور توحید اور آخرت پر کفار کے اعتراضات، پھر مرنے کے بعد زندگی اور حساب کتاب ہوگا، آخرت کی جزا سزا کیا ہوگی۔ تو مومن کی خصوصیات کیا ہیں؟ خشوع سے نماز، فضولیات سے اجتناب، زکوٰۃ، اس میں تزکیہ بھی شامل ہے، اور امانت اور عہد کی پاسداری اور جنت کی بشارت۔ اور انسان کی تخلیق اور اللہ کی قدرت کے مراحل کیا ہیں؟ ایمبریونک اور گزشتہ اقوام کا انجام، توحید اور آخرت پر کفار کے اعتراضات، اور مرنے کے بعد زندگی و حساب و کتاب، آخرت کی جزا و سزا۔ مومنین کی صفات کیا ہیں؟ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ تزکیہ بھی شامل ہے اس کے اندر، اور پاک دامنی کی حفاظت اور امانت اور عہد کی پاسداری ہے پہلا رکوع۔ یہ شروع ہی ہوتا ہے قد افلح المومنون، فلاح پا گئے مومن، یعنی کہ یہ ایسے کہ ایسی ہے کہ آپ فورگون کنکلوژن ہے فیوچر کے اندر، مگر یہ حال میں بتایا جا رہا ہے کہ تو یہ کامیابی پا گئے، کامیاب ہو چکے، یعنی کہ یہ تو وہ ہے۔ الذین کون الذین خاشعون، یہ پھر ہم دیکھیں گے کون کون ہے اس کے اندر۔ تو اب یہ کہ اور پھر بتایا گیا انسان کی تخلیق کے کیا مراحل تھے، کثرات من 3، پھر اس کے اندر ایمبریونک اسٹیجز بتائے گئے، پھر کیسے انسان بڑا ہوتا ہے، سب تبارک اللہ احسن الخالقین بتایا کہ بھائی احسن الخالقین، اللہ بہترین کریٹر میں سے اور پھر اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ نشانیاں قدرت کی، اور پھر یہ ایک اہم بات ہے کہ خلقنا فوقکم سبع طرائق، یہ ہم نے 7 راستے بنائے آسمان میں۔ تو یہ کیا ہم کہ اب تو پتہ نہیں کیا ورم ہولز ہیں، کیا ہے کہ رشتے استعمال کرتے ہیں راستے کے طریقے، ایک راستے سے دوسری راستے کے جانے کے لیے، تو واللہ عالم۔ تو یقیناً فلاح کامرانی پا گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں نہایت خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لغو اور بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں۔ اب کوئی ہر قسم کی لغو باتیں نہیں، بلکہ چیزوں سے بچتے ہیں، ہر قسم کے لغو کاموں سے بچتے ہیں، ہر چیز میں شامل ہے۔ اور پھر یہ عاملون زکوٰۃ ہے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں اور خود تزکیے پہ بھی مستعد رہتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ وہ جب اپنی نافوس کی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، سوائے اپنی زوجات کے یا ان تنیدوں کے، ان کے طالبہ کوئی بلاوت نہیں، پر جو کوئی کہ ماورا کچھ آئے، ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں، اپنے عہد و پیمان کی پاسداری میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو ہر قسم کا اس کے اندر بتائیے، جسے ہم دیکھیں گے آگے۔ اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت مداومت اختیار کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے، جس کے جو جنت فردوس کے وارث ہوں گے، اور اس میں ہمیشہ قیام پذیر ہوں گے۔ پھر تخلیق انسانی ہم نے کہا کہ کیسے اس کے اندر گل خالص کے جوہر سے تخلیق کیا، یعنی کہ پورا جو اس میں ایوولوشن کی سپورٹ ملتی ہے۔ اور پھر محفوظ بخار اس میں کہا جائے، اس مطلب ہے رحم بادر میں نطفہ بنا قرار دیا، پھر نطفے کو علقہ کی صورت دی۔ علقہ یہ پہلے اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا خون کا لوتھڑا، علقہ جو ہوتا ہے کوئی چیز معلق ہو، تو یعنی ماں اس میں معلق ہے، اور اس کے اندر جونگ جیسی بھی صلاحیت ہو، تو یہ سب چیزیں ایک جب علقہ کے تصور یہ سائنس نے جب دیکھا تو ہم نے سائنس کے جو وہ ہیں، تو اس سے پتہ علقہ سے بہترین لفظ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے وہ ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ہم نے ایک نو ساخت میں برپا کر دیا۔ فتویٰ برکت ہے اللہ سب سے بہترین خالق، اس بات تم یقیناً موت سے امکنار ہونے والے ہو کہ تم روز قیامت ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ تو ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمانی راستے طرائق بنائے، اور ہم نے اپنی مخلوقات سے ذرہ بر غافل نہیں، اور ہم نے آسمان سے مقرر مقدار میں پانی نازل فرمایا، پھر ہم دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر زمان میں ٹھہرا دیا، اور بے شک ہم اسے ظاہر کرنے پر بھی یقین قادر، جو اب دیکھ رہے ہیں کہ جیسے دنیا کے اندر ڈراؤٹ ہو رہا ہے ہر طرف، تو کس طرح پانی اٹھ رہا ہے۔ اور پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے نخلستان اور پاکستان اگائے، اور جس میں تمہارے لیے بکثرت میوہ جات ہیں، انہیں سے تم رزق حاصل کرتے ہو۔ ایک شجر بھی ہے جسے ہم نے پیدا کیا جو کوہ سینا سے برآمد ہوتا ہے، بتائیں کون سا ہوتا ہے؟ جی بالکل صحیح، تو زیتون جو روغن بھی دیتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن بھی۔ تو کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا
اگر آپ اٹلی جائیں یا فلسطین یا مختلف ملکوں پہ جائیں تو وہاں پر جو ہے یہ آپ کو جو ہے ڈبل روٹی کے ساتھ یہ دیا جاتا ہے، آپ اس کا تو ڈبو ڈبو کے کھاتے رہتے ہیں شوق سے۔ اور کیونکہ یہ بہترین آئل بھی ہے صحت کے لیے، جن کو کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو جو ڈاکٹر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ آج سے جو ہے اس پر ہیں، زیتون کے تیل پر۔ اور جو ہے یقین تمہارے لیے چوپائی میں بھی ایک درس عبرت موجود ہے، ہم تمہیں ان کے شکم سے پلاتے ہیں یعنی دودھ، اس میں تمہارے لیے بہت سے منافع ہیں، اور میرے بعض کو تو تم نوش جاں بھی کرتے ہو۔ اللہ کے نزدیک جو ہے کامیاب لوگوں کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ کیونکہ جو تھے مکہ والے جو تھے وہ فخر کرتے تھے کہ ہم اتنے امیر لوگ ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم کامیاب لوگ ہیں دنیا میں۔ تو یہ نہیں، اصلی کامیاب لوگ یہ نہیں ہے جو بہت پیسے لے کے پیدا ہو گئے یا اشرافیہ بن گئے، بلکہ جو ہے وہ جو اکامپلش لوگ ہیں، وہ ہیں جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو لغویات سے بچتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عاملین ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ پہ یہ کہ صرف یہ نہیں کہ زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال میں سے، بلکہ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ خوبصورت ابھر کے لوگ بولتے ہیں اپنی کردار کی، جو آپ لوگ اشرافیہ ہیں، آپ میں اتنی برائیاں ہیں، آپ کے بچوں میں اتنی برائیاں ہیں، مگر یہ جو انسان ابھرتا ہے، جو اپنے آپ کا تزکیہ کرتا ہے، وہ کتنا خوبصورت نکلتا ہے۔ اور پھر جو ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی ناموس عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے، اور امانت جو کرے، اور کوئی وعدہ کرے، چاہے اپنی زندگی کا ہو، اپنے تعلقات ہوں، چاہے جو ہے اپنی جو ہے بزنس ہو، چاہے اپنی جو کوئی بھی ہو، شادی کے اس میں بندہ ہے تو اس کی وہ کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، جو بھی عہد کرتا ہے تو وہ اس کا نبھاتا ہے، کوئی بھی وعدہ کرتا ہے اسے نبھاتا ہے، اور نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اب نماز کے دو حکم آ گئے، تو دونوں میں یہ آپ کو ایک تو خشوع و خضوع ہونا چاہیے آپ کو، کہ آپ کے کے نظر آئے کہ واقعی جو ہے کوئی آدمی جو ہے اس میں کھو گیا ہے، اللہ کی آگے آپ جو ہے جھک کے عاجزی سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جو ہے آپ کی نماز کے ظاہری تو بھی نظر ہو، باطنی بھی ہو۔ تو ظاہر میں اسی بات سے منع کیا گیا کہ آپ جو یہ ایکسیسولی کھجا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں سارے جو ہے، کہیں دماغ آپ کا کہیں اور گم ہے، تو اللہ کے آگے آپ حاضروں کے دربار میں اس کے کھڑا ہوں، تو آپ جو اس عاجزی کے لحاظ سے کریں، پھر اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں آپ، کہ اس کے وقت پہ پڑھ رہے ہیں نماز، ساری چیزیں جو اس کی حفاظت کے شامل ہیں۔ اور پھر انسان کی پیدائش کے مرحلے بتائے گئے، کیسے جو ہے جسد جو ہے انسان کی باڈی جو ہے وہ ایوولوشن سے آئی ہے، جو مٹی سے اس سے پوری آئی ہے، پھر جو ہے اس کے اندر ایمبریونک اسٹیجز بتائے گئے ہیں۔ یہ جو ہے اللہ کو جو ہے انسان کو اپنی حقیقت جو ہے یاد دلاتے ہیں، موت، قیامت اور حساب کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے آدمی جو ہے اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، کہ حساب کتاب کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ اعمال جو ہے یہاں پر ظلم کرنے سے بچتا ہے، برائیاں کرنے سے بچتا ہے۔ پھر زمین کی نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں، جیسے کھجور کے درخت، انگور، چشمے، باغات، اور یہ صرف رزق سارا جو ہے اللہ کی طرف سے عنایت ہے۔ اور جانوروں کی مسخرہ نعمات جو ہیں، جس میں خوراک، سواری، اور پیارا پیارا دودھ جو ہے، وہ تاکہ ہمیں بتایا گیا ہے تاکہ اور ان کو کیسے تابع کیا گیا ہے۔ تو کامیاب شخص جو ہے باعمل مومن ہے، وہ یہ نہیں کہ اصلی کامیابی جاہ، شتوت، دولت میں نہیں، بلکہ اللہ کی کائنات میں اس کے بنائے مقصد کے مطابق اسی کی خوشنودی حاصل کرنے میں ہے۔ ایسے کامیاب شخص کی شے سے خصوصیات ہیں، صفات ہیں: نماز میں خشوع و خضوع، فضول اور لغو سے دوری، زکوٰۃ اور تزکیے پر عملداری، عفت و پاکیزگی، امانت داری اور نمازوں کی پابندی۔ تو یہاں پر پہلی اور چھٹی خصوصیت مکس میں ملا دی گئی ہے، نماز میں خشوع و خضوع اور نمازوں کی باجماعت ادائیگی اور اس کی حفاظت، یعنی کہ اپنی شرم گاہوں کی، یا یعنی کہ نافوس کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں۔ دونوں مومن، مرد و مومن، وہ زنا کی ہر قسم سے بچتے ہیں، مقامات صدر کو ڈھانپتے ہیں، اور کبھی ایسا لباس نہیں پہنتے جس سے جسم ظاہر ہو۔ مومن تو تمام بیہودہ فضول باتوں سے گریز کرتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں، نہ تمسخر اڑاتے ہیں، نہ فحش باتیں کرتے ہیں، نہ فحش گالیاں دیتے ہیں، نہ ہی ایسی دوستیاں رکھتے ہیں، نہ ہی ایسی محفلوں کو رخ کرتے ہیں جہاں یہ عام ہو۔ یہاں زکوٰۃ پہ عامل افراد کا ذکر ہے، جو کردار کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ سے تزکیہ بھی نکلتا ہے، اور جو ہے اس کے اندر یعنی کہ مال کا تزکیہ ہے جو زکوٰۃ کہلاتی ہے، اپنی مال و جان کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ تو مومن ہر قسم کے عہد و وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، چاہے شادی میں کیا ہوا عقد ہو تو اس کی بھی حفاظت کریں گے، اس کو چاہے دیکھ رہا ہو نہیں دیکھ رہا ہو، تو اللہ کے سامنے اس کی ہوتے ہیں کہ ہم نے گواہی کی ہے، اب ہم جو ہیں ڈیڈیکیٹڈ ہو گئے، اور اس کے اندر محبت سے، شفقت سے ایک دوسرے سے اس کے اندر پروسیڈ کرتے ہیں۔ کاروبار ہو، کوئی بھی آپ کی ٹرانزیکشن ہو، رشتہ داریاں ہوں، سب کو نبھاتے ہیں، اور یا اللہ سے کوئی کیا ہوا وعدہ اسے بھی اسی طرح نبھاتے ہیں۔
تو اس ضمن میں صحیح بخاری کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث جو ہے وہ رسول اللہ نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے بعد امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو یہ جو ہے تینوں چیزیں اس میں اس کے کانٹیکس میں پوری آتی ہیں۔ تو یہ خود شہ خصوصیات والے مومن جو ہیں وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ تو جنین کے جو مراحل ہیں وہ الیکٹران مائکروسکوپ سے صرف ہم 20ویں صدی میں دیکھ پائے جب اس کی دریافت کی۔ قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی۔ تو یہاں تذکرہ ہے کہ 7 جو ہیں طرائق ہیں، 7 جو ہے راستے بنے ہوئے، روڈ بنے ہوئے آسمان میں۔ تو یہ جو ہے ایک گمان یہ ہے 20ویں صدی کے بعد ہمیں یہ ہوا ہے کہ شاید جو ہے یہ ورم ہول ہے جہاں پر یونیورس کے ایک حصے سے دوسرے حصے آپ جو ہے بہت سرعت سے یہ سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ اسپیس ٹائم فولڈ ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ اس سے آرام سے جو ہے نکل سکتے ہیں۔ واللہ عالم، کیونکہ جیسے سیمیٹک لینگویجز میں 7 جو ہے وہ لیسر انفینٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو 7 سے یہ 60 بھی ہو سکتا ہے، تو جو بھی یعنی کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، کم از کم 7 تو ہیں۔ اب یہاں پر جو وارننگ دی گئی ہے کہ اللہ نے پانی جو ہے ہمارے جو مہیا ہے وہ پھیلایا ہے۔ اب جو ہر جگہ ریزروائر کم ہو رہے ہیں اور جو ہے کرائسس ہے، کلائمیٹ کرائسس ہے، تو اس لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی جنگیں جو ہیں وہ پانی پہ ہی، کیونکہ ہر جگہ پانی کم ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی، زمین میں محیط پانی جو تھا اور جو پتھروں میں، اسی سے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں سال بارش برسا کر جو تھا وہ ہمیں جو یہ کیونکہ اس سے پہلے تو یہ لاوے کے سمندر بہ رہے تھے اور یہ آتش فشاں پورا پورا آتش کرا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے پانی کو جو ہے پیدا کیا اتنا سارا، اور ہمارے لیے جو ہے اب یہ پانی کے غائب ہونے کی وارننگ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نخلستانوں پاکستانوں میں مدے مدے کے سینکڑوں قسم کے پھل جو ہیں ہمیں عنایت فرمائے۔ تو زیتون کا ذائقہ دار پھل بھی جو ہے لذیذ بھی ہے، اور اس کا تیل جو ہے صحت کے لیے بہترین بھی ہوتا ہے۔ مویشیوں کے لیے ہمارے لیے متی فرمان کر دیا گیا ہے، اور ان کے دودھ اور گوشت پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ہے کتنی جو ہے گائیں جو ہوتی ہیں، بیل جو ہوتے ہیں، وہ کیسے فرمادار بن کے آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ایک گائے آپ کو ٹانگ مارے ہیں انسان مر سکتا ہے۔ اونٹ بھی اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بار برداری کا سامان لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی انسان کو آسانی سے مار سکتے ہیں، اپنی دانتوں سے ہی مار سکتا ہے کیمل جو ہے، اور اپنی ٹانگ سے ہی مار سکتا ہے، مگر وہ مارتے نہیں ہیں عام طور پہ، وہ جو ہے اسی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں متی فرما دیا۔ ویسے ہمیں پتہ ہے کہ ایک پاکیزہ اور باوقار زندگی کا نقشہ ہوتا ہے کہ اصلی کامیاب لوگ یہی ہیں، اور دل میں یقین، نماز میں خشوع زندگی کی مقصد کی تلقین کرتی ہے، لغویات سے اجتناب، زکوٰۃ کی ادائیگی، عفت و پاک دامنی کی حفاظت، اور وعدوں کی پاسداری جیسے اوصاف ہم میں ہوں گے تو ہم مومن بنیں گے۔ تو یہ کہ انسان یہی اوصاف جو ہے انسان کو صرف معاشی اور باعزت بناتے ہیں بلکہ روحانی بلندی کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ تو آدمی وہی ہے جو روحانی طور پہ بلند ہے، نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پر جو ہے شان شوکت ہے اس کی، اور بلکہ دولت ہے، گاڑیاں ہیں، یہ نہیں، بلکہ جو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اس کے اعمال اتنے پیارے ہیں، اس کا تزکیہ نفس ایسا پیارا ہے، اور صدقات اور زکوٰۃ میں سب سے بڑھ کے آگے کرتا ہے۔ تخلیق انسان قدرتی نشانیاں اپنی کمائی کے احساس لاتی ہیں، اللہ کی ربوبیت کا بھی احساس ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اسی کی طرف کیوں نہ جھکیں۔ ہمیں شکر گزاری انکساری اور بندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکیں۔ یہاں پر جو ہے حضرت نوح اور ان کی قوم کی طرف اشارہ کیا کہ کیسے ان کو تباہ کیا گیا، اور اللہ نے ہر قوم میں رسول بھیجے تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں، مگر سرکش لوگوں نے اپنی خواہشات کو اس پر ترجیح دی، اسی ضد کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو کر مٹا دیا۔ تو یہاں پہ 22ویں آیت جو ہے وہاں پر سے کنٹینیوڈ ہے پچھلے رکوع سے، تو جہاں پر کہا گیا تھا مویشیوں کا، تو یہ اس کے ولل فل کے تمہیں یہ جو ہے کشتی میں، تو کشتی کا ذکر سے جو ہے حضرت نوح یاد آتے ہیں ہمیں، تو ان کا ذکر ہے۔ حضرت نوح کا ذکر جو ہے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، تو اس کے اندر یہی کہ ان کی جو تھی پیغام وہی تھا جو حضرت وسلم کا تھا اور تمام جو انبیاء کا تھا، کہ صرف ایک اللہ کی بات کرو، تمہارا کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں، تو تم جو ہے کیا تقوی اختیار کرو اس کا۔ پھر جو تھے اشرافیہ وہاں کی جو سردار تھے وہ اس کے خلاف پھل پڑے، اور وہ تو کہتے تھے بشر ہو تم، تو وہی ہم مسئلہ رہا کہ جب رسول تھے تو وہ ان کے لوگ کمپلین کرتے رہے کہ تم تو صرف بشر ہو، تمہیں نور ہونا چاہیے تھا، اور پھر ان کی جو قوم تھی، جو ان کے بعد جو امت پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ جو تھے نور تھے، بشر نہیں تھے، تو یہ جو ہے ہمیشہ وہ رہا۔ تو یہ تم انہوں نے کہا یہ تم تو یہ کرنا چاہتے ہو کہ تم ہم پر جو ہے سپیریورٹی حاصل کر لو، تو یہ بہانہ ہے تمہارا کہ تم جو ہے تم ہم سے جو ہے زیادہ جانتے ہو۔
تو پھر انہوں نے اسی راستے سے تو انہوں نے اس کو کہ ہم نے نا آبا اجداد کے زمانے میں ایسا ہی کوئی بات نہیں سنی، تو یا تو تم ہوتا تو چاہتا تو ہمیں فرشتے نازل کرتا، ہم پر بات کرتا. تو یہ پھر یہاں پر جنون کی جو اللہ کے رسول پہ کیے جا رہے تھے کہ فرشتے آتے، وہی بہانے جو پرانے ہمیشہ ہر نبی پہ کیا گیا. تو پھر یہ تھا کیونکہ آخر جو تھے 950 سال بعد جو تھی وہ تنگ آ گئے، تو انہوں نے دعا کری کہ میری نصرت فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے. تو پھر ہم نے ان کو وہی بھیجی کہ ہماری زیر نگاری اور زیر نگرانی ہمارے حکم کے مطابق قسطیں تیار کرو. پھر جب ہمارا فرمان قضا آ جائے اور تمور جوش مارنے لگے تو اس میں ہر قسم کے جوڑے یعنی کہ مویشیوں کے سوار کر لو، اپنے اہل عیال کو بھی. یہاں پہ صرف اہل عیال کو کہا گیا ہے، اور دوسری جگہ جو ہے اپنے ساتھیوں کو بھی کہا گیا، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے ہی حکم ساتھی ہو چاہے ان کا بیٹا تھا، اور ظالموں کے بارے میں اور ان کی بیوی تھی، تو جو اس سے کوئی گفتگو نہ کرنا، ورنہ یقیناً وہ تو یقیناً غرق کیے جائیں گے. پھر جب تم اور تمہارے ہمراہی کشتی میں یہاں پر ساتھیوں کو ذکر آ گیا، مستقر ہو جائیں تو کہنا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے رہائی بخشی. تو پھر کہنا اے میرا مجھے مبارک مقام پر اتارنا، اور تو بہترین اتارنے والا ہے. تو اب یہاں پر جو کنٹراسٹ ہے کہ جہاں پہ جو ہے اللہ کے وہ جو ہے بائبل میں 200 دن تک جو ہے وہ جو ہے بھول ہی گیا، اور پھر ایک سال 10 دن بعد جو ہے کشتی رکی ہے. تو اب یہ کیا وہ کتنے لوگ باقی بچے ہوں گے، اتنی میٹھین ایمبیشنز ہیں، اور یہ پوری دنیا کے جانور تھے آخر اس کے اندر اربوں کی تعداد میں. تو یہ کہ یہ ساری جو اس کے اندر قرآن جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے آپ کو جو سمجھتے ہیں ہاں بھائی یہ ایک قوم کے ساتھ تھا، یہ جو ایکسیپٹیبل ہے، وہاں کے لوکل جو جانور تھے مویشی ان کو بچایا گیا تھا. پھر قوم عاد کا ذکر ہے، بتائے بغیر کہ ان کا ایک قوم بھر کر بھی ہم نے ایک اور رسول بھیجا جو سے فرماتا اللہ کی بات کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے. یہاں پر حضرت نوح کی دعوت اور قوم کی سرکشی کے باعث جو ہے ڈبوئے دیا جانا کیا ہے. انبیاء کی بیست اور نافرمانی کا نتیجہ ہمیشہ جو ہے ان کی تباہی میں نکلتا ہے. حضرت نوح کے پہم انکار کے بعد اللہ نے ان کی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا. اللہ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب سیلاب آیا تو ان کے ساتھی اس کشتی میں بیٹھ کے محفوظ رہے. تو جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ تنور اس میں قرآن میں بار بار آتا ہے ذکر، تو اس پہ جو ہے لوگ جو ہے پہلے اس پہ استہزاء کرتے تھے قرآن کا، مگر اب ثابت ہو گیا کہ ایک شہاب ثاقب جو تھا وہ میڈیٹرین کے بیسن میں گرا، اور وہاں سے جو ہے وہ پانی ابلا ہے اور وہ سونامی کے طور پہ نکلا ہے. تو وہی ہے بالکل یہ کہ تنور جو ہوتا ہے بالکل ایک دم آتشی ہو گرا، وہ اتنا گرم ہوا کہ اس کے بعد سے جو اس کے اندر جو تھا پورا پانی جو ہے ابل ابل کے نکلا، اور اس سے جو ہے سونامی آیا. تو قرآن نے اتنی ایگزیکٹ ڈسکرپشن دی تھی کہ جو ہے آپ جو ہے اس سے اور بہترین کانسیپٹ دیا تھا کہ اس سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی یہ جو تو اسی طرح ہوا ہوگا. الحمدللہ. جیسے ہم نے کہا ایک شاخ صاحب جو تھا گرا اور سمندر کے نیچے سونامی آئی اور تمور ابلا، اور جس سے زیادہ تر مشرق وسطیٰ ڈوب گیا. اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی گزشتہ اقوام تھیں، ان پہ عذاب آیا تو واٹ دین واٹ. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کی بھی اب جو ہے ہمارے پہ بھی چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، ہم کیسے مغلوب ہیں اس میں غور کریں کہ ہمارے میں کے اندر کیا کمزوری ہے. کیا ہم میں شرک کی بہتات ہے؟ کیا ہم جو ہے حقوق العباد پورے نہیں کر رہے؟ کیا ہم لوگ بے ایمان ہیں؟ اور کیا ہم میں جو ہے نماز میں جو ہے خشوع و خضوع نہیں ہے، ہماری جو حفاظت نہیں کرتے ہیں، ہم جو ہے زکوٰۃ پہ عامل نہیں ہیں، جتنی ہمیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے کیا ہم نکالتے ہیں؟ کیا ہم صدقات کے اندر جو ہے صدقات دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حقوق پورا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کے اندر سبقت دینے کا کہا تھا، کیا ہم علم سبقت لے رہے ہیں؟ تو ہماری کیا کیا کمزوریاں کس وجہ سے ہم پر یہ ایک عذاب آیا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور دوسری قوموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کہ ہم دیکھیں اس کے تناظر میں کہ ہم کیا کیا کس وجہ سے ہم پر یہ اتنے مغلوب اتنے 200 300 سال ہو گئے، اور ہم کہاں دنیا بھر کے حکمران تھے. تو کس وجہ سے ہم پر ذاتی طور پر اجتماعی طور پر ہمیں جو ہے جو اقلیتی ملک ہے جہاں مسلمان جو ہے اتنی بڑی اکثریت ہے، وہاں پر بھی مسلمانوں کو کیسے دبایا جاتا ہے؟ تو کیوں آخر اتنے مسلمان کوئی بولنے پہ قادر کیوں نہیں؟ تو اتنے سارے مسلمان ملک ان میں سے ایک بھی آگے بڑھ کے جو ہے اس پہ جو ہے کوئی آواز کیوں نہیں بولتا؟ تو یہاں پر جو ہے مختلف اقوام کا ذکر ہے، سب سے زیادہ عاد کا ذکر ہے، اور پھر جو ہے بیچ میں کہا گیا تمام جو تھی ان کا ایک ہی ایٹیچیوڈ تھا. اس کے بعد حضرت موسیٰ ہارون کا ذکر ہے، پھر انکار کا انجام ایک ہی ہوا. تو یہاں پر عاد اور اس کے علاوہ جو اور بھی قومیں حضرت موسیٰ کے سے پہلے آئیں ان سب کا ذکر ہے کہ ان کا سب کا ایک ہی وہ تھا گردان تھی کہ بھئی بشر آ گئے، بشر کو ہم کیسے رسول مان لیں، اور پھر یہ کہ ہم دوبارہ زندہ ہو کے کیسے ناممکن ہے کہ ہم مٹی میں مل گئے اس طرح موت کے بعد کیسے اٹھیں گے. تو یہ بتایا گیا. پھر یہ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ ہارون کا بھی وہاں پر جو ہے قوم عالین کہا ان کو، اپنے ان کو جو تھی
اور پھر یہ تھے وہ پھر آتے ہیں نا موسیٰ کی کتاب العالمیات، تو ہدایت کے لیے کتاب بھیجی گئی تھی، اور ہمیں بھی ہدایت کے لیے قرآن دیا گیا۔ حضرت حضرت ابراہیم کا ذکر، ان کی امی کا ذکر ہے، اور پھر یہ تھے ان کو کیسے جو تھے ایک ربا زمین جو تھی اونچی زمین پہ جو تھے وہاں پر ہم نے ان کو ٹھہرایا۔ تو عاد اور جو مختلف ہوتی وہ ان کی بھی یہی اعتراض تھا کہ یہ تو ایک ایسا بشر ہی ہے تمہارے، اور تو وہی دوسرا بھی اعتراض تھا کہ تم ہم مر جائیں گے اور مٹی کی ہڈیاں بن جائیں گے تو پھر نکالے جائیں گے، تو بعض بات موت کا انکار تھا۔ تو اسی طرح ان کا ہمیشہ انکار تھا، نہیں ہم نے جو زندگی ہے یہی زندگی ہے، تو کیونکہ ان کو یہ فائدہ تھا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، جو فائدے اٹھا سکتے ہیں، جو اپنی جو اتقاض کر سکتے ہیں دولت کا، اقتدار اس کا، اپنی اقتدار کا، وہ کر لیں۔ تو پھر آخر میں جب ان کی عذاب جبھی آیا کہ جب جو تھا نبی جو تھے وہ التجا کرنے لگے، میری مدد فرما، کیوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ تو پھر جو تھی وہ جو تھی ان کے پاس جو ہے وہ آئی اور پھر جو ہے کوئی مت اپنے وقت مقرر سے نہ پیش قدمی کر سکتی ہے نہ پسپا اختیار کر سکتی ہے۔ جب وقت آ گیا تو اس وقت جو ہے پھر اس پہ عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ کہ عذاب مختلف طریقے سے آتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مقام آپ کا گر جائے اور دنیا کے اندر، اور آپ جو ہے لوگوں کی ٹھوکروں کے اندر ہو، اور یہ عذاب جو ہے بڑا عذاب بھی آ سکتا ہے، تو دونوں عذاب آ سکتے ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تواتر سے ہم نے پھر اس کے بعد بھی رسول بھیجے، ان کی اقوام نے جو تھی ان کو ان پر تکذیب کری، پھر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر موسیٰ ہارون کے علیہ السلام کے ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیسے ان کے بعد حجت کے ساتھ بھیجا، اور انہوں نے تکبر کیا اور سرکشی کی، کیا ہم ہی جیسی دو آدمی اور ایمان لے آئے حالانکہ ان کی قوم ہماری خدمت گزار ہے، تو یہ بھی ایک ڈسکوالیفیکیشن ان کے نظریے تھی۔ تو پھر وہ بھی ہلاک کر دیے گئے، اور حضرت ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ ہدایت حاصل کرے۔ تو قرآن بھی جو ہے ساری کتابیں ہوتی ہیں ہدایت کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ ہم ان کو امپلیمنٹ کریں۔ تو یہ نہیں ہوتی کہ آپ طاق پہ رکھیں اور کہیں کہ بھئی ہم تو 12 13 علوموں کے تو ان کے بغیر تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اور ہم نے حضرت مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا، ابن مریم کو اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا، انہیں ایک بلند مقام پر ٹھکانہ دیا جو امن و سکون والا اور رواں چشمہ والا تھا۔ تو یہ تھی بیسک تھیم، وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں بشر جو تھے اور اشرافیہ جو تھی وہ آگے کھڑی ہو جاتی تھی، ان کی تکبر کی وجہ سے قومیں ڈوبتی تھی، اور جو قومیں جو ہوتی ہیں اشرافیہ کے، ایسے اشرافیہ آگے کھڑے ہو جاتی ہیں تو وہی کامیاب ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ رسول کی بعثت کے بعد انکار ہوا، اور انجام ہمارے لیے عبرت اب بھی ہے۔ حضرت نوح، موسیٰ ہارون کی جدوجہد بھی وہ بھی ہمارے لیے عبرت ہے۔ اپنے زمانے کی سپر پاور جو تھا مصر، اس کا بادشاہ جو تھا فرعون، اپنی فوج کے ساتھ بحر احمر میں ڈوب کر کیوں مر گیا؟ اس کے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے۔ تو یہ کہ ہم سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ حق کی پہچان مال و منصب سے نہیں بلکہ سچائی اور تقوی سے ہوتی ہے، اور اشرافیہ جو ہوتی ہے ان کی مخالفت کے باوجود لوگ ایمان صبر کے ساتھ رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ انکار حق کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے، چاہے انڈیویجولی ہو یا کلیکٹیولی ہو۔ تو یہ ہم نے کہا کہ مسلمان غور کریں کہ کیوں جو ہے ہم جو اس طرح جو ہے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ 4 اہم مضامین ہیں: پاکی زندگی اور کامیابی کا معیار کیا ہے، کفار کی ہردرمی اور عذاب الہی، دنیاوی فریب اور حقیقت آخرت، انسان کی تخلیق اور اس کا انجام۔ یہاں پر رسولوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ پاکیزہ چیزوں میں کھاؤ، اس سے جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، اس میں یہی بتایا جا رہا ہے دو کہنے سے مطلب یہ کہ ایک تو کہ ان کے جو وہ ہیں مقتدین ہیں، ان کے جو امتی ہیں وہ بھی یہی کام کریں، اور اس کے علاوہ یہ بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بشر ہیں مکمل طور پہ، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ امت جو ہے ہماری ایک ہی امت ہے، اور پھر لوگوں نے دین کو پارا پارا کر دیا ہے۔ تو ہم جو ہے بالکل ہم پہ نصیحت کی گئی ہے کہ ہم اپنے دین کو، اسلام کو پارا پارا نہیں کریں، کیونکہ ہم جو قرآن کو پکڑیں پھر بادشاہ نہیں ہوں گے۔ پھر مسلمان جو ہیں جو ایسے لوگ جو نثار لہم فی الخیرات، جو نیکیوں کی نیکیاں زیادہ سے زیادہ نیکی جمع ہو جائیں، اس کی کمپٹیشن میں لگے ہیں۔ تو کیا ہم اس کمپٹیشن میں لگے ہیں؟ اس پہ غور کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وَلَا نَكُلُّ نَفْسٍ إِلَّا وُسْعَهَا، اپنی جو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اللہ کے بعد وہ کتاب ہے نامہ اعمال کی کا ایک کمپیوٹر ہے جو ینطق بالحق، جو حق کے ساتھ جو ساری بول کے جو بتا دے گا۔ تو وہ کتاب ایسی ہوگی کہ ہر ریکارڈ آف ڈیڈ ہوگا اور اس کا میچ کیا جائے گا ہمارے کیپیبلٹی سے۔ اگر ایک انسان کی کیپیبلٹی کرنے کی ہے 1000 گڈ ڈیڈس، اور اس نے جو تھی 500 کری، تو وہ جو ہے فیل ہو جائے گا۔ اس کے بنسبت اس کی کیپیبلٹی، وہ کس ماحول میں پڑا، کیا اس پہ کمزوریاں تھیں، کیا وہ تھی پریشر تھے، اس کے باوجود اس کی جو تھی کیپیسٹی جو تھی 500 ڈیڈس کی تھی، اور اس نے جو 300 ڈیڈ کی، تو وہ پاس ہو جائے گا۔ تو یہ کہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی جو وہ ہے اس کی جو ڈیڈس کا حساب ہے، بولنے والا جو نامہ اعمال ہے،
تو جو تھی اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس کی نکلف نفس الا وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق دیکھیں گے اس کا شاکلہ کیا ہے، اس کے مطابق جو ہے اس کو جو ہے ہم اس کو ڈیٹس دیں گے. جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ہے، اور امت جو ایک ہی تھی اور اپنے دین کو آپ نے پارا کر دیا، ہر گروہ کلو حزب لدیہم فرحون، اسی میں مگن ہے کہ ہاں بھائی ہمارا ہی فرقہ ہے، ہمارے واجدہ اس پہ تھے تو یہی سب سے اچھا ہے. اب ان کو ثبوت لاؤ کہ قرآن سے لاؤ یا اس سے لاؤ جو اپنی وحی سے لاؤ، تو اس کو پیش نہیں کر سکتے. تو پھر یہ تو اور بھی جو یہ ایک اہم بات بتائی گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں مال ہے، اولاد ہے، تو اس سے جو ہے ہمیں نواز دیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہے کرائٹیریا، تو بلکہ ان سب کے لیے بھلائیوں میں ہم جو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو ان کو اور بھلائیاں دے رہا ہوں، بلکہ انہیں شعور نہیں ہے کہ یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ امیر سے امیتر ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ اس کے علاوہ جو مومنوں کی صفات ایک دفعہ اور بیان کی گئی ہے، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف خوف سے لرزہ رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان کامل رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل میں اس خیال سے مضطرب رہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف سے لوٹا دینے والے. تو یہ نہیں کہتے کہ وہ میں نے تو اتنا دے دیا، میں نے تو 2 کروڑ دے دیے، اب تو بہت ہو گیا، تو اب میں تو، مگر یہ جیسے ہم نے کہا اعمال کے لحاظ سے شاکلہ کے مطابق ہوتا ہے کہ کیا آدمی دینے کے قابل ہے. کہ جیسے ہم مثال تھی ہم نے بتائی تھی کہ تبوک پہ جو تھی اللہ کے رسول نے جو تھے ایک صحابی جو تھے وہ رات بھر انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں کام کیا، اور پھر جو انہوں نے جو تھی کھجوریں جو تھی آدھی گھر چھوڑ گیا ہے، آدھی جو یہاں لیا ہے، تو کہ اللہ علیہ رسول میں تو یہ کر سکتا تھا. تو منافقین نے جو تھا اس سے مذاق اڑایا کہ بھئی یہ تو اب تو ضرورت نہیں ہے، اب سب لوگ رک جائیں، کوئی کون کرے، اب محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رسول نے کہا نہیں، اس کھجوروں کو، یہ سب سے قیمتی کھجور ہیں، کیونکہ اس نے تو اپنی آدھا حصہ اپنا وہ دے دیا، تو اس کو جو کیپیبلٹی تھی، جو اس کی کیپیسٹی اس سے زیادہ دے دیا اس نے. تو کہ اس کو ساری کھجور کیونکہ سب سے بابرکت یہ ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کی کیپیبلٹی کیا تھی، کہ آپ نے اس لحاظ سے جو آپ کی کیپیسٹی اس سے خرچ کیا کہ نہیں کیا، آپ نے کتنا پرسنٹ خرچ کیا. یہ نہیں دیکھیے میں نے ایبسولوٹ ٹرم میں کتنا خرچ کیا، بلکہ ریلیٹو ٹرم میں میری آمدنی کا کتنا حصہ تھا، فیصد حصہ تھا. تو پھر آپ جو ہے اس کے اندر، پھر آپ جو گلوٹ پھر بھی نہیں گلوٹ کریں. اگر آپ دے رہے ہیں، آپ مثال کے طور پہ 10% دے رہے ہیں، پھر بھی گلوٹ نہیں کریں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے جو کبھی بھی چھن سکتی ہے. آخر تک اللہ ہم یہ جاری رکھے انشاءاللہ، ہم مسلمان بنائیں اور ہمیں دینے والا بنائیں، کبھی لینے والا جو ہے ایسی حالت نہ ہو کہ بھئی لینے پہ ہماری نظر جائے. آمین آمین. تو بھئی یہ آسودہ حال لوگ جو ہوں گے ان کو جب عذاب کی گرفت میں آئے گا تو وہ کہیں گے آج فریاد مت کرو، تمہیں تمہاری جانب سے کوئی مدد میسر نہیں آئے گی. تم پر میری آیت تلاوت کی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے تھے، تکبر کرتے ہوئے، اور جو تھے راتوں کو بیہودہ قصے بیان کرتے ہوئے. تو یہاں قرآن پھر آپ کے قرآن کے اندر تدبر کا حکم دیتا ہے، تدبر کی طرف دعوت دیتا ہے. اور پھر جو تھی یہ تو اس کے اندر لازمی جو ہے آپ یہ نہیں کہیں گے بھئی اتنے علم سیکھنے کے بعد جو ہے تدبر کروں گا. تو کہ یہ بھی وہی باتیں جو پہلے رسول کہتے تھے، باہر نبی جو ہے کے متعلق ایسی ہی باتیں کری، اور کوئی جو اٹھے گا آدمی جو کہے گا قرآن کا پیغام لے کے، اس پہ بھی اسی طرح کے الزام لگیں گے. اور پھر کہ رسول جو تھے کبھی کوئی اجرت طلب نہیں کرتے تھے. آپ مبلغ ہیں تو آپ دین کے راستے میں نکلیں تو لوگوں سے چیزیں نہیں مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نے یہ منع کیا ہے کہ بھئی جو ہے وہ اجرت کو طلب نہیں کرو، آپ اپنی سورس آف انکم رکھیں، اس کے بعد آپ دین کے راستے میں نکلیں. اور جو ہے اور جو لوگ آخر میں دیکھائیں گے تو یقیناً سیدھ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور جو دور گئے تب بھی وہ اپنی جو اگر آپ وہ حالات بہتر کر دیں گے. یہ اس وقت کا اشارہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہو گیا تھا، قحط آ گیا تھا مکہ کے اندر اللہ نے آزمائش کے لیے. تو ہم نے انہیں عذاب کی گرفت میں لیا، پھر بھی وہ جب اپنے رب کے سامنے نہ جھکے اور نہ ہی گر گڑائے، یہاں تک جب ہم نے تو ایک ساتھ عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس میں نا امید ہو کر رہ جائیں گے. رسولوں نے پاکیزگی اور نجات کا راستہ دیا ہے، باطل جو ہے ہمیشہ ہٹ دم رہا ہے. ہمیں جو قیامت کے دن نامہ اعمال ایسا ہوگا جو بولے گا اپنی آپ، اور اس کو اس کے مطابق ہوگا جو ہماری کیپیسٹی اس کے مطابق جو ہے. تو اسی طرح ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے عمل کریں. اگر آپ کی کیپیسٹی آپ کی 1000 ہے، 2000 ہے، تو آپ کے مطابق عمل کریں. آپ کے دینے کی جو ہے آپ کروڑ پتی ہیں تو آپ کم از کم لاکھوں تو دیں، تو 1000 پتی ہیں تو سینکڑوں تو دیں. اللہ نے خبردار کیا ہے ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جائیں جنہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا. ایک ہی امت ہے، ہم قرآن کو سبقت دے کر پھر جو ہے ایک امت بن سکتے ہیں. جو فرقے کو جو ہے اپنی مقدم رکھتا ہے اور قرآن سے عملاً غافل ہے، اس کو مقدم نہ رکھے، تو وہ جو ہے پھر یہ کہ پھر سوچ لے اس متعلق قرآن کیا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی طیب رزق طیب علم ہی انسان کی فلاح کا راستہ ہے. اپنی دلوں کی خواہشیں بجا کر حقیقت کو سلیم کرے، دین واحد پہ قائم ہے.
اور یہ کہ تمام فرقے چھوڑ کر ایک قرآن کی جو ہے قرآن کو سبقت دینے والے دین دیکھیں کون ہے اس کی طرف ہو جائیں. اور لوگ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں. اللہ کی مہلت کو سمجھنا چاہیے کیونکہ جب تک انسان کی توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے واپس پلٹ کر نیک عمل کر سکتا ہے. لیکن مسلم انکار کا ہمیں انسان ہمیشہ تباہی ہوتا ہے. اللہ توفیق بھی چھین سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس اور عقل کی نعمت دی ہے اور یہ اکثر لوگ سے نصیحت حاصل نہیں کرتے. زندگی اور موت پر کامل اختیار اللہ کا ہے. رحمت و عذاب کا اللہ نظام جو ہے وہی بارش کے برابر زمین کو زندہ کرتا ہے, ضروریات پوری کرتا ہے. تو اب جب بھی چاہتا ہے ہمیں گرفتار ہمیں کر سکتا ہے. اور باطل معبودوں کی بے ثباتی بھی اس کویتا میں. تو یہاں پر جو ہے ہماری جو سننے کی, دیکھنے کی اور ہمارا عقل جو ہے اس کی طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کی طرف دیکھ کے وہ کریں. پھر ایویڈنس بیس فیتھ ہے اس کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ وہ عالم غیب شہادہ ہے اور اس کے بعد اس نے کوئی بیٹا نہیں بنا ہے. تو یہاں پر کہا کہ ہمارے تو اللہ ہی نے جو ہے ہمیں کان, آنکھیں اور عقل دی ہے. تو اس کی جو ہے بہت لوگ اس کی طرف ان کو استعمال کر کے جو ہے وہ اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے. پھر بتائیں گے کس طرح مختلف قسم کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. اور پھر وہی اشارہ ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ جو ہے کس طرح ہم دوبارہ بعض بات اور موت کی طرف ان کو سمجھ نہیں آتے تھے. تو یہ کہ اللہ جو جب ان سے پوچھے جاتے تھے سوال کہ بھئی یہ کس نے بنایا, زمین کس نے بنائی, آسمان کس نے بنایا, عرش عظیم کا مالک کون ہے, تو سب وہ اللہ کی طرف اشارہ کرتے تھے. تو اللہ کو مانتے تھے. تو پھر یہی مانتے تھے کہ اللہ کی بادشاہی ہے کہ اور جو اور وہی پناہ دیتا ہے وہی جو ہے. تو پھر وہ ہمیشہ کہتے تھے اللہ. پھر یہ کہ تمہارے پاس یہ کیا ہوا کہ بھئی جب اللہ اتنی بڑی کیپیبلٹی ہے تو تمہیں ایک دفعہ بنا کے تمہیں دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا. تو یہاں پہ وہی دوبارہ پوائنٹ کیا گیا ہے کہ بھئی اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. اور بہت سارے مخلوق جو ہم نے کل سنا تھا تو وہ آپس میں جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے غلبہ کرنے کی کوشش کرتے. جیسے گریک اور رومن سارے خدا یہی کرتے ہیں کہ ہمیشہ پینتھیون میں لڑائی ہوتی رہتی ہے. تو پاک ہے اللہ ان باتوں سے یہ بیان کرتے ہیں, وہ غیب حاضر کا جاننے والا. بس وہ ان شریکوں سے بہت بلند و برتر ہے جنہیں یہ ٹھہراتے ہیں کیونکہ ان کی تو کوئی یہ خود ساختہ ہے, ان کی کوئی ایگزسٹنس. تو حواس عقل اور حقیقت سے پہچانیں استعمال کر کے عقل کو اور قرآن کو پکڑیں. اور زندگی اور موت کا اللہ کے پاس ہے, رحمت اور گرفت کا نظام بھی اس کے پاس ہے. بادل معبود جو ہیں جو ہم نے بنا لیے ہیں وہ ہمارے وہ ہیں خود ساختہ, ان کی کوئی حقیقت نہیں. جب اللہ کو خالق, منتظم, مدبر, مالک, واحد سمجھتے ہیں تو پھر آخرت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا جتنے کیپیبل خدا ایک دفعہ کریٹ کرنے کے بعد دوبارہ کریٹ کرنے سے جو ہے انکیپیبل ہے؟ اللہ نے سننے, دیکھنے اور عقل کی نعمت عنایت کی ہے تو ہم جو ہے اس کو حقیقت کو پہچانیں, اس کی طرف رجوع کریں, قرآن کو سمجھیں, زندگی میں رائج کریں. زندگی میں اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. تو جب بھی چاہے نئی مخلوق بھی لا سکتا ہے. اپنے انجام کو رکھتے ہوئے نیک اعمال کی فکر کرنی چاہیے. وہی بارش برسا کر زمین کو زندہ کرتا ہے اور ہماری ضروریات پوری کرتا ہے. جب اس کی گرفت آتی ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. زمین اور آسمان کا, پوری کائنات کا کامل نظام اسی بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. ہمیں اس کی اور نہ ہوتے تو آپس میں جو ہوتے دو نظام جو ہوتے ایک لاز نہیں ہوتے, سب جگہ یونیفارم لا ہے, کہیں جو ہے فساد نہیں ہے, ہر جگہ جو ہے. تو مطلب یہ ہے کہ صرف ایک الہ ہے. عذاب کے وقت جو نافرمان سب بے بس ہوں گے, چاہے وہ چھوٹا عذاب ہو, چاہے یعنی کہ موت ہو, چاہے جو قوم پہ عذاب آتے ہیں چھوٹے بڑے وہ ہوں, یا قیامت کی ہولناک سور پھونکا جائے گا اس کے بعد ہو. تو صرف کامیابی ایمان اور عمل سے ہوتی ہے. یہاں پہ بھی کافی اہم مضامین ہے. اس کے اندر ایک تو بات یہ کہی گئی ہے کہ دعا دی گئی ہے بہت پیاری, دو دعائیں دی گئی ہیں. ایک تو اللہ کے رسول کو کیا اعوذ بک من حمزات الشیاطین, اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمیشہ شیطان کے حمزات سے بچا. اور دوسرے یہ کہ یہ اللہ جاؤ ان کے جب یہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ کہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیں کافر جو ہوں گے کہ ہم پھر نیک عمل کریں گے, تو وہ نہیں آئے گا. اور پھر یہ بتایا گیا کہ جو اس کے بعد دفعہ دفعہ سور, جب جو ہے سوپ ہو جائے قیامت کا, تو پھر جو ہے اس کے اندر اس وقت جو ہے اس کے صرف جو نیک اعمال جو کرے ہوئے ہوں گے سقل نوازین ہوں, تو وہ جو ہے مخالف آنے والے ہوں گے. جو ان کے ہلکے اعمال ہوں گے ان کا جو ہے پھر بیچارے ان کی جو ہے ان کا کوئی واپس اینڈ آؤٹ جہنم ہمیشہ ہوں گے. اور پھر ان کی جو ہے آگ جو ان کے چہرے جلد دیں گے, انہیں بدصورت بنا دیں گے. تو وہ جو ہے پھر وہ کہیں گے اللہ ہمیں واپس بھیج دے. تو اللہ جو ہے بھی کہے گا میں تم سے بات نہیں کر رہا, خرجنا منا فنا ادنا فنا ظالم, کہ ہم واقعی ظالم تھے تو ہمیں واپس بھیج دے, تو انہیں یہاں سے نکال دیں ہم. اور پھر یہ دعا بتائی گئی ہے جو عبادی اللہ کے عبادی دعا کرتے ہیں, عباد ہوتے ہیں, یقول ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا انت خیر الراحمین, کہ ہم پہ ہمارے گناہوں کو معاف کر, ہم پہ جو ہے رحم فرما, اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. تو جو ہے لبثنا, اور پھر یہ وہاں پہ جا کے پوچھیں گے بھائی کتنے دن رہے آپ کو, یہ اتنے آتے تھے دنیا میں, وہ کہیں گے یومن اور بعد یومن, دن یا دن کا کوئی حصہ.
تو واقعی اللہ کہے گا کہ ہاں بھائی تم جو بہت ہی کم یہاں پر رہے ہو. تو ہمیشہ یہاں پر یہ کیا گیا ہے کہ ایک تو کہ عذاب جو آیا اس سے حفاظت. تو ایک وجہ یہاں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں کفار پہ جو تھے عذاب کیوں نہیں آیا، کیونکہ اللہ کے رسول جو تھے وہ ان کو یہ دعا سکھائی گئی تھی کہ جس کا وعدہ کی جا رہا ہے تو مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. تو یہ تھا کہ اس واسطے ایک وجہ تھی. اور دوسرا بات یہ تھی کہ کعبہ موجود تھا وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اسی واسطے ان کو جو عذاب قسطوں میں ملا. جو کافر تھے باقی جو تو اللہ نے توفیق دی وہی مان لیا. اور پھر یہاں ہے حکم دیا کہ برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو. خود جانتے ہوئے کچھ بیان کر رہے ہیں. پھر دعا دی اعوذ باللہ الشیاطین، اے رب میرے شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور میں مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئے، قریب بھی نہ آ سکے. اور پھر وہ لوگ جو ہوتے ہیں مجھے جب موت کا وقت ہوتا ہے تو پھر جو حسرت میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں ان چیزیں نیک عمل کروں جو میں چھوڑ آیا ہوں. ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے. ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت تک کے دن تک. اب جو برزخ میں ہے وہ اس کے اندر جو ہے ان کو کوئی نیک عمل نہیں کرتا. تو سور پھونک دیا جائے گا تو ہر ایک کا ایک عالم ہوگا. کوئی جو سمجھتا ہے کہ میں تو کوئی اشرافی ہوں، میں جو فلاں فلاں کا بیٹا ہوں، تو وہ جو ہے نسب حسب جو ہے ساری سب ٹوٹ جائے گا. اور صرف جو وہاں پہ ہوگی ڈیڈس کی ہوگی، تو نیک عمل ہوگی جس کا تو وہ فلاں پا جائے گا. اور جو برے ڈیڈس سے اس کے وہ جہنم میں ہوگا. اور آگ اس کے چہرے کو جھلسا دے گی اور اس میں بد شکل ہو جائے گا. کیا میری آیت تم پر تلاوت نہیں کی جاتی اور تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے ہائے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے. اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم ایسا کریں گے تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. اللہ فرمائے گا دور ہو جاؤ اس میں اور مجھ سے کلام نہ کرو. بے شک میرے بندوں سے ایک گروہ تھا جو دعا کرتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بس ہمیں بخش دے، پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. تو تم نے ان کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہاری میری یاد بھی بلا دی تو تم ان پر ہنستے تھے. بے شک آج میں انہیں صبر کا صلہ دیا، بے شک کوئی کامیاب ہونے والا. تو جب اللہ مجھے زمین میں کتنے دن ٹھہرے تو کہیں گے ایک دن یا کچھ ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے. اور تو پھر آپ شمار جو کرتے جنہوں ان سے پوچھ لیں تم بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے. یقیناً کاش تم جانتے اس وقت جانتے بات کہ دنیا تو اتنی عارضی کہ تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں اس میں آبس پیدا کیا، کوئی پرپس لیس لائف دی ہے تمہیں، کوئی مقصد زندگی نہیں تھا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے حساب دہی کے لیے. بس بلند تو بڑھتا ہے اللہ سے اچھا بادشاہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کریم کا رب ہے. اور جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے جس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے. اور کہو میرا رب بخش دے اور رحم فرما، تو سب سے بہترین رحم. عذاب کی گھڑی آ جائے، موت کی گھڑی آ جائے، قیامت کی گھڑی آ جائے تو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہنچ گئے. عمل کا کام، عمل جو ہے نیک عمل کی وقت جو ہوتا ہے اس سے پہلے ہوتا ہے. تو سمجھ جائیں نیک عمل کریں، قیامت کا ہولناک منظر دیکھیں. ایمان عمل جیسے ایمان نیک عمل کی کامیابی ہے. یہ پیاری دعا دی گئی ہے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. تو اس کو یاد کر لیں. شیطان کے تمام وسوساتوں سے پناہ مانگنے کی دعا جس سے ہمیں گناہ، غیبت، زنا، لالچ اور غصے کی طرف راغب کرتا ہے. تو انہوں نے لوگوں یہ پڑھے گا جس کو نیند نہیں آتی. ایک صحابی تھے ان کو نیند نہیں آتی تھی. حضرت خالد نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے تم یہ دعا پڑھ لے گے تو پھر انہیں نیند آنے لگی. تو یہ شیطانی اکثر جو ہے ہمیں وسوسے ڈالتا ہوتا ہے ہمارا ذہن گھوم رہا ہوتا ہے. اور پھر جب وہ ہٹ جائے وسوسے تو خود وہ جو پیاری سی نیند آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو اتنی سکون نیند آتی ہے کہ جیسے آپ جو ہے بالکل آرام سے جو ہے ہر فکر سے آزاد ہو گئے. جب وہ موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لوگ جو تو ان کے اعمال جو ہے اور جنت کے لیے کافی نہیں ہوتے، تو پھر جو ہے واپس آنا چاہتے ہیں کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں کہ ہم اعمال کر لیں، مگر اس پر موقع نہیں ملے. جب حضرت اسرافیل سور پھونک دیں گے تو ہر آدمی کو صرف اپنی عاقبت کی پرواہ ہوگی، اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کو بھی بھول جائے گا، یہاں تک کہ ماں جو ہے اپنے بچے کو تو کوئی بھول جائے. تو جہنم کی تپش سے جہنم کے چہرے جھلس جائیں گے، وہ وہاں سے نکالنے کی دعا کریں گے جو قبول نہیں ہوگی. جنتوں کو ان کے اعمال استضاء پر صبر کی جزا میں ہمیشہ کی جنتیں ملے گی. مہلت دی گئی ہے، اس واسطے دی گئی کہ ہم رائے اختیار کریں، اعمال صالحہ جتنے کر سکتے ہیں ان کو جو ہے نجات کی تیاری کریں. مقصد لوگ مہلت کو ضائع کر دیتے ہیں، غفلت میں بسر کر دیتے ہیں. اللہ میں غفلت سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جب عذاب نازل ہوتا ہے یا موت آتی ہے اور یا قیامت آئے گی تو واپسی کی کوئی راہ نہیں رہتی. اس کے بعد کسی کی بیسک کسی کام نہیں آتی. قیامت میں ہر شخص کا حساب ہوگا اور کسی پر ذرے برابر ظلم نہیں ہوگا. تو عقل مندی اسی میں کہ ایمان نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارا جائے، کیونکہ کامیابی صرف انہی کے لیے جو اللہ کے حضور سرخ. تو سورہ مومنین جو تھا، مومنون
جو تھا وہ جو اختتام پہ پہنچا. اب سورہ نور شروع ہو رہی ہے. یہ مدنی جو ہے 6 ہجری کی صورت ہے. تو اس وقت جو ہے کافی اہم ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو اسلام جو تھا 7ویں ہجری میں جو ہے وہ پھر صلح حدیبیہ ہو گئے, اور پھر جو تھی سکسیس آفٹر سکسیس آنے لگی. تو یہ بالکل قریبی اس مقام پہ تھا. تو اس کے نئے احکام دیے گئے, سزائیں ہیں. واقع افق ہے جو حضرت عائشہ پہ بہتان تھا, اور اس اجتماعی اصلاح کے لیے, زنا کی روک تھام کے لیے بہت سارے پردے سمیت جو تھے, نگاہوں کی حفاظت و حجاب کا حکم آیا. پاکیزہ معاشرت کے اصول, یہ سب اسی کنٹینویشن تھی کہ معاشرے میں جو برائیاں تھیں اسے دور کیا جائے گا. ایسا انوائرمنٹ ہو کہ لوگ جو ہے ایسی باتیں کھلے عام کرنے لگیں, اس کا اتحاد. اب اللہ کا نور اور باطل کی تاریخیاں بتائی گئی ہیں کہ کیسے جو انسان کے اندر جو اللہ کا نور جس کے اندر آ جاتا ہے, یعنی کہ ہدایت کا نور, تو کیسا اس کا بیہیویئر ہوتا ہے, وہ کیسے جو انسانوں کے لیے مینار ہے, نور بن جاتا ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. پھر اطاعت رسول منافقین رویہ ہے. اخلاقی آداب و خاندانی زندگی کے احکام دیے گئے, اور اللہ رسول کے بغاض پر لبیک کہنے کی حکم دیا گیا. تو یہاں پر سورہ نور میں ایک اہم مضامین ہے. سب سے پہلی یہ زنا کی سزا, قذف کا حکم, لعان کا معاملہ اور پاک دامنی کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر لگائے جھوٹے الزام کی تردید کی گئی ہے. تہمت کے جو سنگین نتائج, معاشرتی اخلاقیات کی رہنمائی ہے. پھر نگاہوں کی حفاظت حجاب کا حکم ہے 27 سے 31 تک. پاکیزہ معاشرت کے اصول 32 سے 34 تک. اللہ کا نور اور باطل کی تاریکیاں 35 سے 40 تک. اللہ کی قدرت کی نشانیاں 41 سے 46 تک. اطاعت رسول منافقین کا رویہ 47 سے 57 تک. اخلاقی آداب اور خاندانی زندگی کے احکام 58 سے 61 تک. اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنا 62 سے 64 تک. یہاں پہ زنا کی مذمت کی گئی ہے حد شرعی, کیونکہ اسلام میں جو ہے اور دوسرے معاشروں میں یہی فرق ہے کہ دوسرے معاشروں کے اندر جو ہے وہ زنا عام ہوتا ہے, اور وہ جو ہوتی ہے فحاشی جو ہوتی ہے وہ بھی عام ہوتی ہے. اور یہاں پر جو ہے زنا کا تہمت بھی جو ہے کیونکہ اس پہ ایک کلچر پیدا ہو جاتا ہے, کوئی بھی کہتے ہیں فلاں فلاں کا اس کے ساتھ افیئر فلاں فلاں کا, تو یہ روکنے کے لیے اس پہ حد لگائی گئی ہے, حد قذف ہے. تو یہ کہ الزام ثابت نہ ہو, چاہے الزام سچا بھی ہو, جب بھی اس پہ اگر ثابت نہیں کر سکتا تو اس پہ اسے پھیلاتا ہے, تو اس پہ جو ہے سزا دی جاتی ہے, تاکہ پھر یہ عزتوں کی حفاظت ہو, اور جو ہے اس میں ایک جو ہے کامن پلیس نہ بن جائے. تو یہ سب کرے گی. اور لعان, جب شوہر جو ہے بیوی پہ الزام لگائے اس کے بعد ثبوت نہ ہو, تو اس صورت میں کیا کرنا ہے. تو یہاں پر جو ہے حکم لگایا گیا کہ بھئی کیسے کیا ہوگا, زانی اور زانی پہ کیا ہوگا. اور جو ہے زانیہ جو ہے وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے, یعنی مسلمان سے شادی نہیں کر سکتے. اور پھر جو الزام لگائے اس پر بھی جو ہے پھر 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا, تو اس پہ بھی جو ہے کیا حد لگے گی. اور پھر جو اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر بھی یہ وہ جو لعان ہے اس کا بھی یہاں پہ بتایا گیا. یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا, اس کے احکام فرض کیے, اور اس میں ہم نے روشن آیات نازل کی ہیں تاکہ تم پند و نصیحت حاصل کرو. زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں میں ہر ایک کو 100 کوڑے مارو, اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان پر ذرہ بر ترسنا ہے, اگر تم اللہ اور روز آخرت میں ایمان رکھتے ہو, اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو. زانی مرد تو کسی زانیہ مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا, اور زانیہ عورت بھی کسی زانیہ مشرک سے ہی نکاح کرے گی. یہ اہل ایمان پر حرام ٹھہرایا گیا ہے. تو اب یہ کہ کوئی جو ہے عادی زانی ہے, پتہ چل گیا کہ وہ اس سے رک نہیں رہا, تو اس کے لیے پھر یہی ہوگا کہ جو ہے جب آپ جو ہے آپ کسی اپنی پتہ ہے کہ زانی وہ ہے, اس نے توبہ بھی نہیں کری, تو آپ اپنے بچیوں کی شادی اس سے نہیں کریں. یا پھر وہی زانیہ اور وہ ہے معاشرہ ایسا ہے تو وہ لڑکی بھی وہ ہے, تو اس کے اندر پھر جو ہے پھر آپ اس پہ نہیں کریں. کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ہم جو ہے عیسائی عورتوں سے شادی ہے, ہمیں اجازت ہے. پھر جو اعلانیہ زانی عورت ہوتی ہے اس سے شادی کر لیتے ہیں, پھر بعد میں مشکلات اٹھاتے ہیں, کیونکہ وہ جو ہوتا ہے پھر وہ اس پہ جو ہے قانونی ہوتی ہے, اور پھر مسئلات ہوتی ہیں, طلاق ہو جاتی ہیں, بچے ان کے ہو جاتے ہیں. تو یہ ضمنی مسئلہ تھا. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں, پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں, تو انہیں 80 کوڑے مارو, اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو, وہی فاسق لوگ ہیں. اور جو اس کے بعد توبہ کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں, تو یقیناً اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. تو یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ آپ نے اس کو جو ہے الزام لگایا, اور وہ واقعی جو ہے اس نے کیا ہو, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, مگر اس وقت جو ہے آپ گواہ پیش نہیں کر سکے, تو پھر جو ہے وہ بھی آپ پر بھی وہی حد ٹھہرے گی. اس کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے فحاشی جو ہے, اگر کسی کا پرائیویٹ گناہ ہے اسے آپ پبلک کر رہے ہیں, تو پھر جو ہے آپ جو ہے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں اچھا وہ بھی کرتا ہے, آپ نے دوسرا سنا, تیسرا سنا, چوتھا سنا, 5واں سنا, تو پھر وہ عام ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں اچھا مجھے بھی اجازت ہے. تو اسی طرح معاشرے کے اندر جو ہے پہلے 19ویں صدی کے اندر ایٹیچیوڈ کیا تھا,
زنا کا مغربی معاشرے میں 18ویں صدی میں کیا تھا، 16ویں صدی میں کیا تھا. تو جیسے جیسے ایٹیچیوڈ بدلا کہ اچھا وہ بھی کر رہا ہے، اچھا وہ بھی کر رہا ہے، تو وہ پھر پھیلتا چلا گیا اور پھر وہ عام ہو گیا. تو یہ مسلم معاشرے کو بچانے کے لیے جو ہے یہاں پر یہ کیا گیا ہے کہ بھئی جو ہے آپ جو ہے الزام لگانے والے پہ جو ہے اگر ثبوت نہیں پیش کر سکتا، آپ اس پہ زنا کے حد لگائیں. اب جو مرد جو ہے اگر جو ہے شوہر جو ہے اگر الزام لگائے تو وہ کیسے الزام لگائے؟ تو اس کا یہ ہے کہ وہ جو 4 گواہ تو لا نہیں سکتا، وہ گھر میں ہے، اس نے اچانک آیا تو کیسے گواہ لائے؟ تو یہ کہ وہ اپنی زوجہ پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کے بعد صرف اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو اس کی گواہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے. 5ویں بار کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو اس کے بعد جو ہے زوجہ پر جو ہے وہ حد قائم ہو جائے گی، یعنی اس کو جو ہے 100 کوڑوں کی سزا ہو جائے گی. مگر اس وقت ٹل سکتی ہے جب وہ 4 مرتبہ وہ بھی یہی قسم کھائے کہ میں نے یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گا یہ شخص سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ ہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے. معاشرے سے زنا کو ختم کرنے کے لیے تو دو قسم، ایک تو زنا کو بہت ایکسپیکشنسو بنا دیا گیا ہے کہ ان پہ اتنی جو ہے کوڑے لگیں گے. تو دوسرا جو ہے یہ کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے اگر کوئی الزام بھی لگاتا ہے تو اس سے 80 کوڑے لگ جائیں گے. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ سد باب ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ گناہ تھا اور وہ جو تھا ڈسکور نہیں ہوا تو چند لوگوں میں وہ خود اللہ کے درمیان ان کے درمیان ہے. معاشرہ جو ہے اس سے افیکٹ نہیں ہو رہا. معاشرہ افیکٹ ہوتا ہے جب وہ جو ہے اگر وہ پریگننسی ہو جائے کہ کچھ ایسا رزلٹ ہو جائے تو اس کے اندر وہ ہو جاتا ہے. مگر اس کے علاوہ جو ہے معاشرے کو زنا سے محروم کرنے کے لیے اور ایک اشاعت گناہ ہو جائے وہ بھی بری بات ہے. تو اور پھر لعان ہے دو شوہر اور بیوی کے درمیان. اور زانی مرد عورتوں کو 100 کوڑوں کی سزا اگر ان کا جرم 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے، جو ثقہ گواہ بھی ہونے چاہیے، جو قابل اعتبار ہوں. اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگیں گے. تو یہ ابتدائی آیت ہمیں معاشرے کی پاکیزگی اور اخلاقی حدود کی اہمیت سکھاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے زنا اور جھوٹے الزام کی سخت مذمت کی تاکہ معاشرت میں فساد نہ پھیلے. اس سے ہمیں عفت، عزت، ایمانداری کی رہنمائی ملتی ہے. سکھاتی ہے کہ کسی بھی الزام لگانے سے پہلے سچائی اور گواہی کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے. ہدایت سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے اور دوسروں کی عزت و احترام کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ایک صاف ستھرا متوازن معاشرہ قائم ہو سکے. تو یہاں پر جو ہے حضرت عائشہ کی پر بھی جو جھوٹا الزام لگا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے برات دے دی. افق کا واقعہ اور سچائی کا ظہور، بہتان تراشی کی سنگینی اور مومنوں کی ذمہ داری، اللہ کی رحمت و مخلصین کے لیے نصیحت. تو یہاں پر جو اس کے پورے واقعے کی انالیسز ہو رہی ہے تو اس کے اندر یہ اہم بات کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہمیشہ دوسرے مسلمانوں کے متعلق جو ہے حسن ظن رکھیں کہ نہیں وہ تو اتنے نیک لوگ ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں. حسن ایک ام مومنین پہ جو ہے وہ الزام لگ رہا ہے تو لوگوں نے آخر آگے بڑھ کر جو تھے وہ یہ کیوں نہیں کہا کہ نہیں یہ تو ناممکن بات ہے کہ وہ اتنی پاک باز ہو، اتنی پاک باز جو تھی ان کے باپ، ان کی بیٹی، اتنے پاک باز دنیا کے پاک انسانی تاریخ کے پاکیزہ ترین جو تھے شخص جو تھے ان کی بیوی کیا ایسی حرکت کر سکتی تھی، انہیں کیا تصور کر سکتا تھا. تو اس پہ جو ہے وہ ان کی وہ کی جا رہی ہے. تو کہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے خیر یہ بھی مگر یہ واقعہ کھل گیا تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے کیونکہ اس سے معاشرتی اصول بیان کی جا رہے ہیں کہ جس سے یہ ہمیشہ کے لیے ایک اگر ان پہ عمل ہو تو معاشرہ کی تطہیر ہو سکتی ہے. تو پھر یہ کہنا ہے سمیت ہوں ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا کہ انہوں نے اس کی خیر ظن کیوں نہیں کیا، اچھا ظن کیوں نہیں رکھا، حسن ظن کیوں نہیں کیا. تو وہ خود ہی کہتے ہیں آگے بڑھ کے کہ نہیں ھذا افک مبین، یہ کھلا یہ جھوٹ ہے. اور پھر اگر جو کہنے والے تھے جو اس کو پھیلا رہے تھے وہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے. تو اور پھر اللہ کا دنیا تو پھر یہ تو اگر اللہ کا رحم نہ ہوتا تو تم پہ عذاب عظیم آتا. اور پھر وہ جو اپنے باتوں کہہ رہے تھے بال ایسے لگم بے علم، جو ان کے پاس علم نہیں تھا. تو یہ کیسی بات بغیر علم کے آپ آگے پھیلا رہے ہیں. بلکہ آگے بڑھ کے انہیں جب سنا تھا تو کہتے ہیں نقل یادہ سبحان کا ہادہ بہتان عظیم، یہ تو بہت عظیم بہتان ہے. تو یہ کہ اسی طرح ابن لکم آیت اللہ علیم اس طرح آیت بیان کرتا ہے. اور جو والذین ان الذین یحبون التشیۃ الفاحشۃ بالذین لهم عذاب علیم، جو فحش بات کو پھیلاتے ہیں تو اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو پورنوگرافی کے اندر انوالو ہوتے ہیں یا پھر جو ہے اپنے اخبار بیچنے کے لیے اپنے تصویریں ایسی لگاتے ہیں جو قابل اعتراض ہوتی ہیں، وہ سب اس میں شامل ہے. کہ جو تشیع الفاحشہ کرتے ہیں وہ بھی شامل ہے، جو بتاتے ہیں فلاں فلاں تو یہ کر رہا ہے، فلاں فلاں کا اس سے افیئر ہے، فلاں فلاں تو یہ کر رہا ہے. تو آپ جو باتیں کرتے ہیں ایسی وہ بھی یہ قابل مواخذہ ہیں. جیسے یہاں پر یہ واقعہ کچھ ہوتا ہے اس کو بہتان کہا گیا ہے، فق جو کہتے تھے. اور تم میں سے ایک گروہ جو تمہیں اپنے حق میں شر نہ سمجھے بلکہ تمہارے لیے خیر ہے، ہر شخص کو اس بہتانی اور شمولیت کا وہی حصہ ملے گا جو اس نے کمایا، یعنی 80 کوڑے لگیں گے جس نے کہا.
اور جس نے اس کا بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی عبداللہ بن ابی جو تھا، جب وہ واقعہ ہوا تو اس نے جو کہا تو اس نے یہ کہا کہ یہ بچی نہیں ہے، اس کی بیوی جو تھی، کیونکہ اس کے بغض تھا اللہ کے رسول سے، تو اس کو سب سے بڑا وہ ہوگا. تو جب تم نے یہ بہتان سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا، کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو ساری بہتان ہے. اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. تو اس کے لیے ایک اہم بات بتائی گئی کہ آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں اور چاہے وہ سچ ہی ہو، اور مگر اس سے تو سچ نہیں تھا، تو پھر یہ کہ آپ بھی جو ہے اللہ کے نزدیک جو جھوٹے قرار دیے جائیں گے. تو اس معاملے میں کیونکہ یہ بہت بڑا عظیم مسئلہ ہے، پرائیویٹ گناہ کو آپ پبلک کر رہے ہیں، تو ایک پورے معاشرے کو جو ہے وہ آپ جو اس کی سمت بدل رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو یہاں تو وہ جو جھوٹی بول رہے تھے بہتان، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ بہتان تھا، تو اس میں یہ کر دیا گیا. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات پہ تم پڑ گئے تھے اسی بات میں تم پر عذاب نازل ہوتا. جب تم اسے اپنی زبانوں سے ایک دوسرے کو سناتے تھے اور اپنے منہوں سے وہ کچھ کہتے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، تو تم اسے معمولی بات خیال کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ تھا. کیونکہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ فلاں کے ساتھ فلاں فلاں کے ساتھ وہ چسکے لگا لگا کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جو ہے اسکول میں ہو، کالج میں ہو، کہاں بھی ہو، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں معمولی سی باتیں، چلو بھائی وہ سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کے خلاف اڑا دو، کوئی بات نہیں ہے. اور یہ بہت ہی جو ہے اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے، کیونکہ اس سے پھر فحاشی عام ہوتی ہے. جو اگر وہ سچ بھی نہ ہو تو پھر بھی یہ تو سمجھتے اچھا وہ فلاں کر رہا ہے، اچھا فلاں کر رہا ہے، کوئی بات نہیں. تو بلکہ تم تو کیوں نہ کہا ہمیں ایسی بات زبان پر لانا زیبا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو بڑا بہتان ہے. اللہ تمہیں نصیحت فرما دے گا، تم مومن ہو. آئندہ کبھی اس طرح کا فعل سر انجام نہ دینا، تو یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے. اور تو ہم اللہ تمہارے لیے اپنی آیت کھول کر بیان فرماتے ہیں. اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو، اس کے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی جم رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تم پر سخت گرفت ہوتی. تو یہاں پہ بہت ساری بات کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ آپ نیک گمان رکھیں مسلمان مردوں مسلمان عورتوں سے، اور یہی کہ بے بنیاد تہمتوں کو سے بچیں اور اسے آگے نہ بڑھائیں. اور پھر بلا تحقیق اور جھوٹی گواہی دینا جو ہے بلا ثبوت الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے. مومن لازمی جب بھی کوئی خبر سنے تو اس کی تصدیق کریں، بغیر دلیل کسی پہ الزام نہ لگائیں. منافقین اور بہتان تراشی چالیں امت میں فتنہ و انتشار کا سبب بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ مومن کو ان چالوں سے خبردار کرتے ہیں تاکہ اعتماد کو رکھ سکیں. اخوت درگزر کی ترکیب دی گئی ہے، پاکیزگی اور معاشی اصلاح کی، عفت تقوی اور سچائی پر استوار ہونا چاہیے تاکہ فساد نہ پھیلے. ہر فرد یہ اپنی زبان مال کی حفاظت کرے تاکہ اجتماعی اخلاقیات. تو وہاں سے افق میں یہ تھے منافقین نے حضرت عائشہ پر جھوٹا الزام لگایا. تو واقعہ یہ تھا کہ 5ویں ہجری میں جو غزوہ منی مستعلق ہوا تھا، تو اس کے اندر جو حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھیں. تو وہ جو تھیں باتھ روم کے لیے انہوں نے ان کا پالکی جو تھی اتار دی جاتی تھی، تو وہ اس میں سے نکل گئیں، اور پھر وہ جو تھی وہاں اپنے رفع حاجت کے لیے گئیں پرائیویسی میں. تو وہاں پر جو واپسی میں دیکھا انہوں نے کہ اپنی بہن سے انہوں نے ہار مستعار لیا تھا، دیکھا تو ہار غائب ہے. تو وہ جو اس کو ڈھونڈنے لگی. جب وہاں پر ایک اور واقعہ آ گیا تھا جو ہم الگ سے مہاجرین انصار میں جو تھا منافقین کی وجہ سے وہ آ گیا تھا، لڑائی شروع ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کوچ کرو فوراً. تو اس کی وجہ سے تھی وہ، کیونکہ ان کی جو لوگ تھے معمور، تو انہوں نے اٹھایا تو حضرت عائشہ اتنی پتلی تھیں کہ انہیں پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ نہیں ہے. تو انہیں جو تھی پالکی پہ جو اونٹ پہ اور روانہ ہو گئے. حضرت عائشہ جو ہے جنگل میں وہ تلاش کری میرا ہار کا ہے ہار کا ہے. اب وہ آئی تو دیکھا تو پورا جو تھی وہاں پر سب غائب. تو وہ بیچاری ہوتی ہیں وہیں پہ بیٹھ گئیں کہ بھائی چلو وہ یہاں سے جو ہے کوئی نہ کوئی تو وہ واپس آئیں گے. کیونکہ ایک آدمی تھے جو ان کو جو تھے ان کو پیچھے چھوڑا جاتا تھا کہ بھائی جو ہے وہ جو سامان پیچھے رہ گیا اصل میں ان کو جو تھی سونے کی وہ تھی کہ وہ سو جاتے تھے پھر اٹھتے نہیں تھے. تو پھر یہ کہ ان کو یہ کہہ دیا کہ بھائی تم جو ہے اس کے اندر جو ہے تم جو ہے پیچھے ہی رہو، اور پھر جو سامان جو باقی رہ جائے اس کو لیتے ہوئے آ جاؤ. تو اس کی وجہ سے جب وہ ہوا، وہ پیچھے رہ گئے تھے حضرت صفوان بن معطل. تو جب وہ آئے تو دیکھا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر انہوں نے جو تھی اپنا منہ ڈھکا، پھر انہوں نے اونٹ کو نیچے کیا، نگاہیں بھی نیچے کی، اس پہ بیٹھ گئیں. اور پھر وہ جو تھے اس کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تک پورے مدینہ تک جو ہے ان کو وہ سب پیدل اور یہ اس پر. تو پھر اور وہ کیونکہ کوچ کا حکم دیا گیا تھا اور بہت تیزی سے، کیونکہ تاکہ جو ہے جو ایک دوسرے میں وہ ہو گئی تھی لڑائی اس کو ٹھنڈا کیا جائے. تو پھر پہنچی تو عبداللہ بن ابی نے دیکھ لیا. تو اس نے جو لگایا کہ بھئی نعرہ لگایا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی نبی کی بیوی، تمہارے نبی کی بیوی. تو وہ یہ تھا کیونکہ وہ تو طاق میں رہتا تھا. اب وہ جو تھیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ وہ بیمار ہو گئی. 1 مہینے تک انہیں پتہ بھی نہیں چلا.
تو پھر جب پتہ چلا تو پھر وہ جو تھی وہ اس کے اندر جو تھی وہ ناراض ہو کے جو تھی وہاں آ گئی اپنے والدین کے گھر کہ بھئی اچھا مجھے الزام لگا ہے، اتنا بڑا الزام لگ گیا۔ تو پھر یہ تب ایک ماہ بعد جب پورے واقعہ ہو گیا تو ایک ماہ بعد اس کے جب الزام تراشی شروع ہوئی تو حضرت اللہ کے رسول بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے اپنی طرف سے، تو کہتے ہیں اپنی بیوی کے لگتا ہے جب تک وہی نازل نہیں ہو جاتی۔ تو پھر جب وہی نازل ہوئی یہ آیت نازل ہوئی اور پھر جو تھا وہ پھر جو تھی وہ ان سے جو ہے واپس آئی تو انہوں نے کہا حضرت ابو بکر نے کہا بھئی تم جو ان کا شکریہ ادا کر لیں، نہیں میں تو انہوں نے تو میرا ان کی طرف سے رہا اللہ کی طرف سے آئے۔ تو یہ کہ انہوں نے بہت یعنی کہ جو اللہ عائشہ کی طرف جو ہے الزام لگاتے ہیں اللہ ان کو جو ہے جو یعنی کہ ان کی روح اس میں دیکھیں کہ ان کو کیسی ان کی پاک زابنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیت نازل کری۔ اور تو یہ واقعی سب سچائی صبر اور جھوٹے الزامات کے انجام پر ایک بڑی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ تو یہاں تشیع الفاحشہ کے لیے جو ہے وہ بہت فحش باتوں کو پھیلانے کی جو ہے بہت سخت وعید دی گئی ہے، جو اس میں جو ہے اس کے اندر چاہے جو ہے آپ جب کسی کے متعلق الزام بھی لگائیں سچا جھوٹا وہ سب جو آگے نہ پھیلائیں جب تک آپ جو اس کو ثابت نہ کر سکیں، اور کسی اور نہ ہی ایسے کام میں حصہ لیں جس سے معاشرے میں فحاشی عام ہو۔ تو اس پہ جو ہے جو پبلشنگ انڈسٹری بھی شامل ہوتی ہے، میڈیا انڈسٹری بھی شامل ہوتی ہے، اور عام آدمی بھی شامل ہوتا ہے جب وہ کسی کے متعلق الزام لگائے بغیر اس کو ثابت کرے۔ یہ آیات جو ہے ہمیں پاکیزگی، عدل اور سماجی ذمہ داری کا درس دیتی ہیں، ہمیں سکھاتی ہیں معاشرے میں عفت و حیا کو فروغ دینا لازم ہے، تو فحاشی اور بے روی کی بے قانی ضروری ہے۔ زنا کے اسباب کے لیے حدود اللہ کی پاسداری کی تاکید ہے تاکہ معاشرہ اخلاقی بگاڑ سے محفوظ رہے۔ بے بنیاد الزام تاری سے گریز کرنا اور اس کی عدت پر حرف نہ لینا ایک بنیادی اسلامی قدر ہے۔ اگر کوئی الزام لگے تو ثابت کرنے کے لیے مضبوط شاہد درکار ہے، اور ورنہ وہ خود سزا کا مستحق ہو۔ یہ آیت ہمیں انصاف، سچائی اور عزت آبرو کے تحفظ کی عملی راہ دکھاتی ہے تاکہ ایک پاکیزہ اور مہذب معاشرہ۔ تو یہاں پر ہمیں اہل ایمان کو انسٹرکشن ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں، کیونکہ وہ بے-حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، معافی اور رحمت کی تلقین ہے، بہتان کا انجام جو ہوتا ہے اور دنیا آخرت میں سخت عذاب اور ذلت کا سامنا کریں گے۔ پاکیزہ کردار والوں کی جزا کیا ہے؟ تو یہاں پر یہ بتایا کہ خطوات شیطان کے فٹ سٹیپ پہ بھی نہیں چلو، اور پھر یہ بھی کہ جو مومنات ہیں ان کے پر الزام لگانے والوں کو جو دنیا اور آخرت ان پر لعنت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا الخبیث نے یہ بتا دیا کہ جو یہ بھی ایک کریڈٹ دے دیا گیا ہے کہ بھئی جو ہے جو خبیث جو ہوتے ہیں ان کی تو خبیث بیویاں ہوتی ہیں یا ناپاک ہوتی ہیں، والخبیثون للخبیثات، ان کے شوہر ہسبینڈ اس طرح لگے ہوتے ہیں، والطیبات للطیبین وطیبون للخبیثات۔ تو یہ کہ تم ان کو تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اتنے طیب ترین شخص کی جو ہوتی ہے وہ بیوی ایسی کیسے لگتی ہے۔ وہ کبھی جو ہے اس آیات سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر اور کوئی بھی جیسے حضرت نوح کی بیوی تھی، حضرت جو تھی لوط کی بیوی تھی، تو ان کے اندر اور برائیاں تھیں مگر زنا اس میں شامل نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی جو ہے زنا جیسے اس میں شامل نہیں ہو سکتی اس کی بیوی جو ہوتی ہے۔ تو اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، جو کوئی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں آپ اس میں گھستے چلے جاتے ہیں اور بڑے گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ان انوائرمنٹ میں ایسی صورتحال میں آپ کو نہ ڈالیں جہاں پر آپ وہاں چل جائیں۔ اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سب کچھ جان سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور واقع فیکٹ کے متعلق جو ہے دوبارہ اور جو ہے وہ مزید احکام و نصیحت دی گئی۔ تمہیں سے جو صاحبان وسعت اور صاحبان دولت ہیں انہیں ہرگز یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ اسے اپنے ابھی حضرت ابو بکر نے جو تھی قسم کھا لی تھی کہ میں جو ہے اپنے جو ہے خالہ زاد بھائی اس کی وہ نہیں کروں گا، تو اس کے متعلق ہے تو جو ہم آگے شیئر کریں گے کہ وہ اپنے قرابت داروں، محتاجوں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ عطا نہیں کریں گے، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں اور چشم پوشی سے کام لیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یقیناً جو لوگ پاک دامن بے خبر امان والی عورتوں پر تہمت تراشی کرتے ہیں ان پر دنیا آخرت میں لعنت ہے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، جس ان کی زبان، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں کے خلاف گواہی دیں گے ان تمام اعمال کی جو وہ انجام دیتے رہے۔ ادھر اللہ ان کے اعمال کے عین مطابق پورا بدلہ دے گا۔ وہ یقیناً جان لے کہ اللہ ہی واضح اور حقیقت ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لائق ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لائق۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق۔ یہ لوگ ان تمام الزامات سے بری جو ان کے پر لائق آئے جاتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، باوقار رزق۔ تو یہاں پہ بتا دیا کہ حضرت عائشہ کمپلیٹلی طور پر جو تھی کہ اگر کسی کے اندر وہ رہ گئی تھی تو یہ کہ اس کے اندر پوری طرح کلیئر کر دیا گیا کہ وہ کسی طرح اس طرح الزام میں نہیں تھی ملوث۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنا اخلاقی بگاڑ کا سبب بنتا ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں یہ تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، یہ تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اس طرح آپ بڑے گناہ میں چلے جاتے ہیں۔
اور نیک دل والے دوسرے کو لغزشوں کو معاف کرتے ہیں. پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ اور غیر پاکیزہ ان کے لیے ناپاکیزہ ہوتی ہیں. بہتان تراشائی کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا آخرت میں رسوائی ہوگی. اللہ کا عدل اور حکمت ہے، سچ اور جھوٹ کو جدا کر دے گا. ہر شخص سے اعمال کا حساب ہوگا. پاکیزہ اقدار والوں کو دائمی نعمتیں. تو یہ شیطان کے قدموں کی پیروی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ پکے مسلمان براہ راست زنا، شراب، جوئے یا دھوکہ بازی میں حصہ نہیں لیں گے، مگر شیطان انہیں ورغلا کے ایسی صورتحال میں ڈالتا ہے کہ وہ چھوٹے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جلد و دیر بڑے گناہ پڑ جاتے ہیں. تو آپ یہ بہت احتیاط کریں کہ آپ ایسے انوائرمنٹ میں جائیں نہیں جہاں پر بڑے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ جائیں گے، شروع کریں گے، آپ جو ہے کہیں گے اچھا وہ بھی کر رہا ہے، اچھا وہ بھی کر رہا ہے، چلو میں کوئی بات نہیں، تو اس گناہ میں آپ جو ہے پڑ جائیں گے. تو یہاں پتہ چلتا ہے حضرت ابوبکر کتنے عظیم انسان تھے، اسلام کی تاریخ میں ان کی کیا اہمیت ہے. تو یعنی کہ ان کے لیے ایک پوری آیات اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک صورتحال کے مطابق نکالی ہے. حضرت عائشہ ان کی بیٹی بھی اتنی عظیم تھی کہ ان کے لیے ہوتی ہے اللہ نے ان کی بات اپنے ہاتھ، ورنہ وہ خفیہ وہی آ سکتی تھی اور اسے اللہ کے رسول وہ ان کو دے دیتے. اور یہ ان کی جو پورا خاندان جو تھا، جو تھے اتنی عظیم لوگ تھے، اور ان پہ جو کچھ لوگ جو لان تان کرتے ہیں اللہ انہیں سمجھ دے. تو یہاں پر جو حضرت مستاق کی جو ہے اس وقت میں شمولیت اور حضرت صدیق کیا کے متعلق کے ان کے آیات نازل ہوتی ہیں. تو حضرت مستاق بن اساسہ جو تھے وہ اللہ کے ان کے حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ بھائی تھے، تو بہت غریب تھے. انہیں نے ہجرت بھی کری ساتھ میں. تو اللہ کے حضرت ابراہیم جو حضرت صدیق جو تھے ابوبکر صدیق، ان کی کفالت کرتے تھے، ہر مہینے پیسے دیتے تھے. تو وہ بھی جو تھے حضرت ان کو نظام میں لگانے میں ہو گئے، اولین ہو گئے. تو اس کی وجہ جو تھی ان کا حضرت ابوبکر کا بہت دل دکھا کہ یہ تو میں تو اس کو اتنی سپورٹ کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، یہ میری بیٹی کے لیے الزام لگانے میں شامل ہو گیا. تو جب اللہ نے ام المومنین کی بے گناہی ظاہر کر دی، تو اب حضرت ابوبکر نے کہا کہ انہوں نے ان کا بہانہ بند کر دیا کہ بھائی تم نے میرے پہ کرا تو میں یہ کروں گا. تو ان پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی. تو حضرت صدیق نے جب یہ سنے کہ جو ہے کیا یہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ہم اللہ انہیں معاف کرے، تو کہ طالب نہیں ہوں کہ کیا تم بخشے لائق طالب نہیں ہو. تو انہوں نے فوراً مانا ہاں قسم ہے اللہ کی، ہماری تو عین چاہت ہے کہ اللہ ہمیں بخشے. اور اسی وقت سے انہوں نے جو مستحق کو جو ہر وقت دیا کرتے تھے وہ جاری کر دیا. تو ماشاء اللہ کیا پیارا خاندان تھا. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون، تم نے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو شادیاں جن کی ہوتی ہیں اسے تو پتہ ہی چل جاتا ہے کہ انسان کا بھی کیسا خول ہے. تو تم نے تصور ہی کر لیا کہ کیسے کر لیا کہ اتنے پاک باز، دنیا کے پاک باز ترین شخص، پوری تاریخ کے پاک باز ترین شخص کو اللہ تعالیٰ ایسی بیوی دے گا جو ناپاک ہوگی. تو تم نے تصور ہی کیسے کر لیا. تو ان میں دو پوائنٹ ہے. ایک تو یہ کہ رسول جیسے متحدات کی کوئی زوج محترمہ زنا جیسے خبیث فعل میں ملوث ہو سکتی ہے. دنیا کے پاکیزہ ترین ہستی کی غیر پاکیزہ بیوی سے ایک دن بھی شادی نہیں سکتی تھی. تو یہ کیسے تھے، انہوں نے اتنی سال نبھائے، اتنی محبت سے نبھائے، اور سب سے محبوب بیوی تھی. تو تم نے تصور کیسے کر لیا کہ ان کو یہ علم ہی نہیں ہوگا کہ میں ایسی عورت سے، کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے علم بھیجتا تھا، تو کیسے یہ ہو سکتا تھا. دویم پاک لوگوں سے اچھی باتیں نکلتی ہیں. جنہوں نے اس فتنے کی بنیاد ڈالی وہ گندی ذہنیت کے مالک تھے، اسی لیے جو تھے وہ خود خبیث تھے. تو ان کی ذہن میں یہ فطرت جو تھی وہ بد تھی، تو ان کے منہ سے بری باتیں نکلیں. دوسروں کی لغزشوں میں درگزر کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے. بہتان تراشی جھوٹے الزامات لگانے والے دنیا آخرت میں رسوا ہوں گے، جبکہ سچائی اور پاک دمنی اختیار کرنے والے اللہ کے فضل سے سرفراز کیے جائیں گے. اچھے اور برے کردار میں ہمیشہ فرق رہے گا، اور اللہ کے ہاں وہی سرخ ہو جو زبان کی پاکیزگی. یہ ایک اور اہم رکوع ہے، یہاں پر پردے کا حکم آیا ہے. اور یہ کہ داخلہ جو ہے بغیر اجازت کسی کے گھر میں بھی داخل نہ ہو. آپ اس سے اجازت لیں، اگر وہ کہیں لوٹ جاؤ تو آپ لوٹ جائیں بغیر مائنڈ کریں. دوسری یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی کے کمرے میں بھی داخل نہیں ہو سکتے بغیر اجازت کے. تو اس کے علاوہ یہ نکاح کی ترکیب دی گئی ہے تاکہ معاشرے کے اندر سنگل لوگ ہوں گے تو اس کے اندر زنا پھیلے گا. تو اس کے لیے کہ آپ جو غریب ہے تو ان کی مدد بھی کرتے ہیں، آپ ان کی شادیاں کرنے کی کوشش کریں. اور یہ کہ غلاموں جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باوقار زندگی کا موقع ملے، تو ان کے ساتھ مطابقت کر لو کہ اتنی رقم اگر تم کر دو گے تو پھر جو ہے تم کو فل آزادی ہوگی. تو اگر آپ آزادی دے دیں پھر وہ جو ہے ان کے پیسے جمع کر کے ان کو دے دیں، تو تاکہ وہ فری ہوں، اپنی کوئی ان کی obligation نہیں ہے، تو وہ آزاد ہو کر پھر اپنی انکم کر سکتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو وہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ اہم بات یہ کہی کہ آپ بغیر کسی کی اجازت کے کسی گھر میں داخل نہ ہو. اور یہ کہ مومنین سے کہہ دیا، مومنات سے بھی کہہ دیا گیا کہ اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا کے رکھیں. تو آپ کسی غیر
محرم سے گزر رہے ہیں پاس سے، تو آپ انہیں گھوریں نہیں۔ تو ہمارے یہاں تو معاشرے میں بہت سارے مسلم معاشرے میں ہوتا ہے کہ وہ بہت یہ ہے اس کا جو ہے گھور رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل منع کیا گیا ہے۔ اور پھر مسلمانوں عورتوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے اپنی چادر سر کی ہوتی ہیں وہ اس کو جو ہے اپنے اپنے سینوں پہ پھیلا لیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اور بھی حکم ہے، تو اس کا ہم نے ترجمے میں مطالعہ۔ تو یہاں پر حکم دیا گیا کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو اور گھر والوں کو سلام نہ کہہ لو۔ یہاں پر یہ کہ حکم ہے کہ آپ جب بھی اسی سے کہتے ہیں نا وہاں سمجھے سلام کہیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر تمہیں وہاں کوئی نہ ملے تو داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہیں دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو فوراً واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ فعل ہے اور التماس بخوبی واقعہ تو تم انجام دے دو۔ تم پر کوئی گناہ ہے کہ ان غیر رہائشی مکانوں میں داخل ہو جس میں تمہارا کوئی سامان یا کوئی جائز مفاد ہو، لیکن تمام باتوں کو جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو جو کوشش رکھتے ہو۔ تو یہ کہ اکثر لوگ برا مان لیتے ہیں کہ بھئی ہم تو آئے تھے دور سے اور انہیں منع کر دیا، اب تو ہم نہیں ملیں گے۔ نہیں نہیں، یہ ایٹیچیوڈ صحیح نہیں ہے۔ آپ وہ ایک تو اولاً اب تو آپ کا میکینزم ہے کہ آپ کال کر سکتے ہیں، آپ جو ہے میسج چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر اجازت مل جائے کہ ہاں آ جاؤ یار تو پھر آپ چلے جائیں۔ ویسے آپ بولیں نہیں سر سوری میں بزی ہوں، تو آپ برا نہیں مانیں اس بات کو۔ تو یہاں دونوں مومن مردوں عورتوں سے کہا گیا ہے کہ نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عزت ناموس کی حفاظت کریں۔ اور جو عورتوں کو اضافی حکم ہے کہ وہ اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں، اور اپنی زینت کو اپنے شوہروں یا اپنے والدین یا اپنے شوہروں کے والدوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یا اپنی مسلمان عورتوں یا اپنی ملکیت کے غلاموں یا ایسے خدمت گزار مردوں کے سوا جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں، یا ان بچوں کے سوا جو عورتوں کی پردے کی باتوں سے بے خبر ہوں، کسی پر ظاہر نہ کریں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پہ اس طرح نہ ماریں کہ ان کی شیدہ دینت ظاہر ہو جائے۔ اور مومن تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو معاشرے میں جو ہے زنا کی سزا باپ کے لیے سب کی جاری ہے کہ جو سب ایک تو ایک دوسرے کو غیر محرم کو دیکھے نہیں، وہ جو ہم نے پہلے آیا، اب جو بے نکاح جو ہے ان کو نکاح کر دو، اور جو ان کے اور اگر جو غلام باندیوں میں سے جو سالے ہیں ان کا بھی اگر نادار ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا۔ اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، تو انہیں چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو طاقت کا معاہدہ کرنا چاہیں تو تم جانتے ہو کہ ان میں خیر ہے تو ان سے معاہدہ کر لو، اور اللہ نے جو مال تمہیں عطا فرمایا اس میں سے انہیں دو، اور اپنی باندیوں کو دنیاوی مفاد کی خاطر بدکاری مجرم کرو۔ تو یقیناً تم نے تمہاری والا واضح آیت نازل فرما دی، ان قوموں کے اقواموں کے احوال جو تم سے روچیوں پر اداروں کے لیے ایک نصیحت۔ تو یہاں گھروں میں داخلے کے آداب سکھائے گئے ہیں، نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے، حجاب اور لباس کی پاکیزگی کا، نگاہ کی ترغیب دی گئی ہے، غلام اور باندیوں کے حقوق دیے گئے ہیں، اور اللہ کا نور جو ہے ہم جب جو ہے آگے رکھیں گے سیکھیں گے۔ تو کسی بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، داخل ہو تو پھر سلام کہیں، اور اجازت نہ ملے تو بغیر ناراض ہوئے لوٹ جائیں۔ غض سے بصر کا حکم ہے، دونوں مرد و عورت اپنی نکاح آدمیوں آنکھوں کو نیچے رکھیں، کسی غیر محرم کو گور کر یا غور سے دیکھنے کی ممانعت ہے۔ مسلمان عورتوں کو اونیوں سے اپنا سینہ ڈھکنے کا حکم ہے۔ تو جو بے نکاح ہیں اس کے اندر ہمارے معاشرے میں ان کو کوشش کریں کہ جلدی جلدی ان کا نکاح ہو جائے۔ اگر غریب بھی ہو تو شادی کر دو، اللہ انشاءاللہ فراخی عنایت فرمائے گا۔ شروع میں آپ مدد کریں، انشاءاللہ اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ تو ایک پاکیزہ مہذب معاشرے قائم میں حیا، عفت و باہمی احترام بنیادی اصول ہیں۔ اس لیے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، تو کیونکہ یہ کہ کون آپ کو مل جائے، کس حالت میں مل جائے، تو یہ کہ اپنی عورتیں اور مرد جو ہیں اپنی حدود میں رہ کر خار کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ فتنہ اور بے راوی سے بچا سکے۔ نکاح کو آسان بنانے کی ترغیب دی گئی۔ مسلم معاشرے میں نکاح ہمیشہ آسان ہونا چاہیے اور زنا مشکل ہونا چاہیے تاکہ بے حیائی کے دروازے بند ہوں اور معاشرہ صالح بنیاد پر استوار ہو۔ تو جیسے معاشرہ ہوتا ہے کہ وہاں پر لڑکیاں ہمارے معاشرے جہاں پہ اتنی جو ہے وہ ہوتی ہیں شرطیں ہوتی ہیں، ان دونوں کی بیویوں ان کی لڑکی والوں کی بھی لڑکے والوں کی، اور پھر جو ہے جہیز کی لعنت ہے، جیسے بہت ساری لڑکیاں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بے روی بڑھتی ہے۔ تو ایک عدل اور جو ہے کمزوروں کی بھی جو ہے ہم مدد کریں کہ ان کی بھی جو ہے شادیاں ہو سکیں۔ تو اپنی تعلیمات کو عملی زندگی اپنائیں، ہمارا معاشرہ پاکیزگی، امن اور باہمی اعتماد کی مثال بن سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کی روشنی، اللہ کا نور، ہدایت اور تقدیر کا بیان ہے۔ تو یہی جو ہے اس پہ جو ہے اس کی آیت کا نام بھی، سورت کا نام بھی جو ہے سورہ نور اسی واسطے رکھا گیا ہے کہ اللہ کیسے جو ہے تو بہترین ترین جو ہے ہمیں یادگار ترین صورتیں جو آیات ہیں وہ اسی میں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔
تو یہاں بہترین جو ہیں وہ جو ہیں آیات ہیں، اللہ نور السماوات والارض مثل نور کمشکات فی مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کہنا کوكب دري یوقد من شجر مبارکۃ زیتون لا شرقیۃ ولا غربیۃ۔ تو اس کو دیکھتے ہیں آپ کے کیا ہے اس کے باقی آپ اردو کا ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ ہو، چراغ میں ایک شیشہ ہو، اس شیشہ کو ایک چمکتا ہو سیارہ ہو۔ یہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، اس کا تیل ایسا ہے کہ بغیر آگ چوہے ہی بھڑکنے کو تیار ہو۔ نور پر اللہ نور، نور پہ نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ان لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ نور ان گھروں میں بھی ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیے جائیں، یعنی مساجد، ان میں ان کا نام لیا جائے، ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ان مساجد میں ایسے لوگ بھی جنہیں نہ تجارت نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل کرتی ہے۔ وہ اس دن سے خائف رہتے ہیں جس دن اللہ دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اور وہ نیک کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کا حصہ عطا فرمائے اور اپنے فضل سے انہیں مزید نوازے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرمائے۔ اب منافقین کے اعمال کی مثال دی گئی ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کسی بیابان میں شراب یہ پیاسا آدمی سمجھتا ہے کہ شراب نظر آئے وہ پانی سمجھتا ہو، مگر جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، وہاں وہ اللہ کو اپنے پاس موجود پاتا ہے جو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب دینے والا ہے۔ یا ان کے اعمال کی مثال گہرے سمندر کے اندھیروں جیسی ہے، جیسے ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہوں، اتھاہ تاریکیاں ہوں، اس کے اوپر ایک کے اوپر ایک، جب ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ نہ سکے، مجھے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی نشانی نہیں۔ یہ جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو 20ویں صدی میں پتہ چلا ہمیں کہ بھئی جو ہے اس کے اندر سمندر کی تہہ کے اندر بھی ویوز ہوتی ہیں، اس سے پہلے ہمیں پتہ اللہ تعالیٰ کے نور کو ایک چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے جو قلب مومن کو منور کرتا ہے اور حق کی راہ دکھاتا ہے۔ ہدایت یافتہ اور محروم دل وہ لوگ جن کے دل ایمان سے روشن ہے، انہیں اللہ کی ہدایت نصیب ہوتی ہے، جبکہ کافروں کے دل تاریکی میں ڈوبے ہیں۔ اعمال کی نیک اعمال روشنی کی مانند ہیں جو انسان کو قرب الہی عطا کرتے ہیں، جبکہ کفار کے اعمال جو شراب کی مانند ہیں جو بظاہر مفید لگتے ہیں مگر حقیقت میں بےسود ہوتے ہیں۔ اور گمراہی کفر اور نافرمانی کو ایسی تاریکی میں تشبیہ دی گئی ہے جو سمندر کی اتھاہ گہرائی میں پائی جاتی ہے، جہاں کوئی روشنی نہیں پہنچتی، انسان اس کی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ تو اللہ آسمان زمین کا نور ہے، اسی کی وجہ سے قلب منور ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ سینٹرل جو ہے جیسے کسی شہر ہے تو اس کے اندر جو ہے مثال کے طور پر بینکاک، وہاں کا جو سینٹرل لائٹ پرووائڈر ہوتا ہے، تو وہاں پر اگر مین سوئچ آف ہو جائے تو پورا شہر جو ہے ڈارکنیس ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ اسی طرح اللہ جیسے ہم نے پڑھا تھا الحی القیوم آیت الکرسی میں کہ وہ حی بھی ہے، لا نہ تو ولا نوم، تو اسے نہ اونگ آتی ہے نہ جو ہے نیند آتی ہے، تو اگر وہ ایک لہجے کے لیے نینو سیکنڈ کے لیے بھی اگر اس کو اونگ آ گئی تو سب کائنات ختم ہوگی، جیسے سینٹرل سوئچ آف ہو گیا سب کچھ آف ہو گیا، ساری کائنات ادھر بدھر سارے جب اونگ ہوگا تو پھر جو ہے کیونکہ اللہ کے سے القیوم ہے تو وہ قائم رکھا ہوا ہے ساری ذاتوں کو۔ تو اسی طرح کے نور جو ہے اللہ کا، اسی طرح جو ہے وہ جو ہے اگر وہ ہے ہر طرح اسی کی طرف سے اسی کی وجہ سے اجالا ہے، تو ایمان کی روشنی جو ملتی ہے لوگوں کو وہ بھی اللہ کی وجہ سے۔ تو یہاں پر جو اشارہ جو ہے ان پاکیزہ ہستیوں کی طرف ہے جو فطرت سے نرم دل، سلیم طبیعت، نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو جب یہ نور قرآن کا نور ان کو ملتا ہے جو روشنی ایک دم ڈالتا ہے تو وہ نور اللہ نور بن جاتے ہیں۔ ایک تو پہلے ہی روشن لوگ تھے، آپ جائیں کسی غیر مسلم معاشرے میں تو آپ یہ لوگوں کو دیکھیں گے کہ اتنے جو ہے آپ کو لوگ نظر آ جائیں گے، بولیں گے بھئی یہ کیا آدمی ہے، کتنا جو ہے ہر ایک کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، اپنے جو ہے آدمی نیک ہے، کبھی کوئی اس کے ساتھ آپ نے خلاف کوئی برائی نہیں دیکھی ہوگی، کبھی وہ بری نظر سے کسی کو نہیں ڈالتا، اس کی جو ہے آپ کی نظر جو ہے وہ نہ کسی کو گھورتا ہے، تو اس کے اندر ساری اخلاقی صفات ہے، نہ بے ایمانی کرتا ہے نہ کوئی وہ کرتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بھائی کیا پیارا مسلم بنے گا کہ اس کو اسلام کی روشنی مل جائے، اور وہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس کو روشنی ملتی ہے اور پھر وہ چمکتا ستارہ بن جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو جو ہے کہ کتنے لوگوں کے لیے جو ہے اسلام کی طرف لاتا ہے۔ تو یہ کہ نور اللہ نور بن جاتا ہے۔ تو یہ اس کو جو ہے اس کی مثال جو ہے دی گئی ہے، جیسے کوئی صدیق ہوتا ہے، ابو بکر صدیق تھے، وہ جو تھے ان کا پہلے ہی سے سلیم فطرت تھے، نیک آدمی تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے اور جو ہے پاک باز مشہور تھے، تو جب وہ ان کے ایمان لائے تو اس سے بھی بہتر انسان بن گئے وہ، اور سب کے لیے جو ہے روشن مثال اللہ کے رسول کے بعد سب سے جو ہے ہماری تاریخ میں جو انسان ہے پیارے انسان ہے وہ حضرت ابوبکر ہی ہیں۔ تو مسجدیں وہاں نور کے مینارے جہاں وہ نور کے پیکر پائے جاتے ہیں جو اپنی عبادات، تزکیہ اور صدقات سے اس نور کا فیضان دنیا کے چپے چپے میں پھیلا دیتے ہیں۔
تو ایسے نور کے پیکر کو اللہ ان کے بہترین اعمال کے مطابق اجر دے گا، ان میں سے جس کے حق میں بہتر ہوگا اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ یہ کہہ دیا کہ کچھ لوگوں کا رزق ہوتا ہے، اللہ ان کا یہ کہ وہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ان کا رزق بڑھا تو یہ جو ہے ایمان ان کے جو ہے اس میں مگن ہو جائیں گے، تو دعا مانگنے کی بجائے اللہ ان کا وہاں اجر بڑھاتا رہتا ہے کہ یہ جو ہے وہاں پر بلینئر بن کے اٹھے گا، تو پھر اس کو بہترین بہترین سے بہترین پلانٹ ہوگا، بہترین سے بہترین جنت ہوگی، قصر ہوگا۔ تو یہ کبھی آپ یہ نہیں کہیں کہ میری جو ہے دعا جو ہے قبول نہیں ہے، آپ کی دعا قبول ہی ہو رہی ہے، تبھی آپ کے رزق میں جو ہے آپ کے تھوڑی سی تنگی دی جا رہی ہے کہ تاکہ آپ اتنی وسائل کے اندر گزارا کر کے آپ جو ہے جنت میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کریں، یہاں حاصل کرنے کا وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو۔ تو اس حق کا اہم اہم کار کرنے والے کا حشر ان صحرا کے مسافروں کی طرح ہوگا جو پیاس کی شدت میں شراب کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، وہاں پہنچتی ہے تو صرف مٹی ہوتی ہے، اسے کافی سمجھتا ہے کہ اس نے نیکیوں کا خزانہ جمع کر لیا، میں تو یہ فلاں نیک کام کیا، فلاں نیک کام کیا، مگر وہاں پتہ چلے گا تو اعمال تو صرف دکھاوے کے تھے، ایمان کی کمی تھی اس میں یا خلاف سنت تھی، تو اس واسطے ضبط ہو گئی۔ تو کہیں گے بھائی یہ تو جو تم نے جو تھی اس کا ثواب جو تھا تمہیں وہاں مل گیا، اب یہاں اس کی ویلیو نہیں، اور پھر اللہ وہاں قیامت میں پہنچ جائیں گے، اللہ ہمیں انصاف کر رہا ہوگا اور آپ تکیہ بڑے کانفیڈنس سے بولنا ہے بھائی یہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھے جو ہے یہ یہ غلط کال میں کھڑا کر دیا، میں تو اتنا نیک آدمی تھا، پھر پتہ چلے گا کہ بھائی حقیقت تو ان کی کوئی تھی نہیں، تو پھر یہ ہے کہ تمہیں جو ہے تمہیں جہنم دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ سب دکھاوے گا۔ تو یہ اس جو تمثیل ہے اس کے قرآن کے دو موضوع ہیں۔ تو اب پہلے تو یہ بتایا کہ پہلے 20ویں صدی تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ سمندر کی تہہ میں گھپ اندھیرا ہوتا ہے، ایک یہ بات جو قرآن نے بتائی، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ زیر زمین بھی لہریں ہوتی ہیں، ویوز ہوتی ہیں، تو یہ بھی قرآن نے دو باتیں اہم بتائی ہیں، کیونکہ وہ یہ تھی یہاں یہ تمثیل دی جا رہی ہے جیسے کسی ابر آلود دن میں سمندر کی تہہ میں پیراک کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اس طرح کافر کو بھی کچھ نہیں سوچتا، وہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلتا ہے، وہ مقلد ہوتا ہے کسی کا، وہ کہتا ہے بھائی ہمیں جو اچھا سیدھی راہ دکھاتے ہیں، بری راستے دکھاتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے تو آنکھیں بند کر کے اپنے والدین کو بھی اسی راستے پہ چلتے دیکھا، تو ہم بھی اسی راستے پہ چلتے رہے۔ یہ شکایت ہے کہ اللہ کی ہدایت انسان کو سچی روشنی سچا نور عطا فرماتا ہے جو دلوں کو سکون اور سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنی زندگی گزاریں، اس کے حکم کے مطابق عمل کریں تو دنیا کی عارضیت اور فریب سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کی مشیت پہ یقین رکھتے ہم اپنے حال پر راضی ہو کر ہر امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کا شعور ہمیں عاجزی اور اخلاص سکھاتا ہے، اس کی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر ہم زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ یہاں اطاعت الہی کی اہمیت اور منافقت کی حقیقت آشکار کی گئی ہے۔ کائنات میں سب جو ہیں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور بارش اور قدرتی نشانی ہے، واٹر سائیکل ہے، کیسے اس کو کیا گیا ہے، منافقین اور نافرمانیوں کا انجام کیا ہوگا، رسول کی اطاعت اور فیصلے پر ایمان۔ یہاں بیان کیا گیا کہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کے رسول اللہ کی جو ہے تسبیح کر رہی ہے اپنی طریقے پہ، قل علم صلاۃ تسبیح ولم اللہ شب الحمن السماوات والارض اور ولی اللہ ملک السماوات اللہ المسیر، ہم سب کو وہیں لوٹنا ہے، اسی کی ملکیت ہے، سماوات میں سب کچھ جو ہے۔ اور پھر یہ بادلوں کی کیفیت میں آئیں گے، کیسے جڑتے ہیں، کیسے وہ کرتے ہیں، پوری واٹر سائیکل کا نقشہ ہمارے دن میں یاد ہو جاتا ہے، وہ بھی کیسے دن اور رات کو بدلتا ہے۔ اور کل ذابت من مائن، تمام تخلیق جو ہے جو اس نے یہ یمین کی وہ جو ہے پانی سے، جو زندہ چیزیں ہیں وہ پانی سے کری ہے، اب یہ سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے۔ تو اور پھر یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو آیات مبینات دیتا ہے، اور پھر ان کو بتایا گیا، یہ منافقین کو ایکسپوز کیا گیا ہے۔ اللہ کی بادشاہی اور قدرت کے مظاہر بنائے گئے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ جب سب جو آسمان اور زمین میں ہے، اور پر پھیلائے پرندے بھی ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ ان تمام امور سے خوب واقف ہے جو انجام دیتے ہیں۔ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر انہیں باہم پیوست کر دیتا ہے، پھر انہیں طے بطے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ درمیان سے بارش برستی ہے، اور وہاں سے پہاڑوں کی مانند بادلوں سے اولے نازل فرماتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے، اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ اللہ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، اس میں کچھ اپنے پیٹ کے بل زمین پر رینگتے ہیں، کچھ دو پاؤں پر چلتے ہیں، کچھ چار پاؤں پر۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن ہم نے وعدے پہ احکام نازل فرمائے، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے وہ اللہ کے رسول کی جزوی اطاعت کرتے ہیں، مجھے ہیں اپنی منافقین، تو ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو جب وہ حق میں واقف ہو تو بس فرمانبرداری کرتے ہیں، موافق نہ ہو تو یہ ہے کہ اس کو نہیں مانتے، تو یہ گانا کہ اللہ رسول پر ظلم کریں گے، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ ایویڈنس بیس قائم کریں، اور منافقین اور نافرمانیوں کیا انجام ہوگا یہ بیان کیا جا رہا ہے۔
تو اللہ نے لاوے کے سمندروں سے بھری اس آتشی کرے کو ٹھنڈا کر کے اس کے پتھروں میں مخیط پانی کی تفقیع کر کے لاکھوں سال بارش فرمائی، جس سے ہمارا آگ سے سلگتا کا سیارہ جو تھا 3/4 پانی بن گیا۔ اب ایک سائیکل واٹر سائیکل بنا دی ہے جس سے سمندر کا نمکین پانی اڑ کر بادل بنتا ہے، اور وہ بادل اس طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ جڑتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، پھر وہ جو ہے کسی جگہ پہ جا کے پانی ڈالتے ہیں، کئی جگہ اولے برساتے ہیں۔ اور ایک سائیکل اس نے بنا دی ہے، سمندر جو ہے اڑ کر بادل بنتے ہیں، اور وہ جو میٹھا پانی اور برف برساتا ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اپنے قول و فعل میں اس کی اطاعت اختیار کریں۔ وہ اتنی عظیم شخصیت ہے، وہ اس نے جو ہے ہمیں قرآن بھیجا، اس کی ہم قدر کریں اور اس کو اپنے دن میں زندگی میں رائج کریں۔ بارش، بادل، بجلی جیسے قدرتی مناظر میں اس کی عظمت اور حکمت کے نشان موجود ہیں، جو ہمیں اس پر مکمل بھروسہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ سچے مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس رسول کے فیصلوں کو دل سے قبول کرتے ہیں، جبکہ منافقت انسان کی گمراہی اور ذلت میں ڈال دیتی ہے۔ اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کریں، اپنے فیصلوں کو اللہ کی ہدایت کے تابع رکھیں اور جزوی اطاعت نہیں کریں۔ یعنی قرآن اور حدیث سے کوئی ہمیں حکم آ گیا تو ہم فوراً مانیں، یہ نہیں کریں کہ نہیں میں اس کو مانوں گا، اس کو نہیں مانوں گا۔ تو مومنین کی پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مکمل تسلیم کرتے ہیں، اسی میں کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو جو آپ کا قرآن اور حدیث میں حکم آ گیا، آپ جو ہے برملا قبول کرتے ہیں، ہر حکم کو مانتے ہیں کہ اس کو قبول کرو، اس کو قبول نہیں۔ اور اطاعت و نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ برکت و فلاح کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا وعدہ اور خلافت کہ اللہ جو ہے ان مسلمانوں کو جلد ہی جو ہے حکومت دے گا، وہ پوری ہوئی۔ اور جو حالانکہ اس وقت جو تھی کچھ اتنے مضبوط اشارے نظر نہیں آ رہے تھے، اور پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ پورا ہو، عبادت اور کامیابی کا راہ۔ تو یہاں مومن کو بتایا گیا ہے کہ وہ تو جو ہے اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، تو وہ جو ہے اطاعت کرتے ہیں، سمینا و اطاعنا۔ تو ہمارے پہ بھی یہ حکم ہے کہ ہم کو یا کوئی بھی اگر قرآن کا اور صحیح حدیث کا حکم پتہ چل جائے تو ہمارے فرقے کے خلاف بھی ہو، مسلک کے خلاف بھی ہو، تو ہم بولے سمینا و اطاعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کری، تو یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو ہے اور اس کے علاوہ یہ کہا کہ یہ منافقین جو ہے یہ نہیں کرتے، تو ان کو ہمیں بھی سب کو حکم ہے کہ اطیعوا اللہ اور رسول، یہ بات یہاں پہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ بھی ایمان لائیں گے ان کو جلد ہی جو ہے لَأَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو جو ہے ہم سکسیسر بنائیں گے زمین میں، جیسے ان سے پہلے وہ کیا گیا تھا۔ اور یہ جیسے ہم نے دیکھا وہ فوراً یہ اللہ تعالیٰ نے چند سالوں کے اندر یہ پورا کرا دیا۔ تو ہدایت یاب جو ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا تو یہ شیوا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے تو کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو جو ہے اور بڑی منافق کی بتائی کیا، اس کی بتائی کیا، تو اب یہ کہہ دیجئے اے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر ہم دو گردانی کرو گے تو رسول اور صرف وہی ذمہ داری جو اس کے سپرد کی گئی، تو تم پر وہ ہے جو تمہارے سپرد کی گئی، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو ہدایت پا جاؤ گے، تو ہدایت پانے کے لیے جو ہے ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت بھی اتنی ہی اہم ہے، اور صحیح حدیث بھی اتنی اہم ہے جتنا قرآن اہم ہے، اور رسول پر تو اس واضح پیغام پہنچانے کی ذمہ داری جو انہوں نے پوری کر دی۔ اور اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں کا جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے کہ انہیں زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی، اور ان کے لیے ان کے دین کی مضبوطی کے ساتھ قائم فرمائے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا، ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ تو یہی ہوا کہ جلد ہی جو ہے وہ پورا جو تھے امن کا دورہ ہو گیا پورے عرب میں، ایک کونے سے دوسرے کونے عام جہاں بھی اسلامی مملکت قائم ہوئی وہاں امن کا دورہ ہو گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ رسول کی اطاعت، حدیث کی جو اطاعت ہے وہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی قرآن کی ہے۔ تو یہ بد جو لوگ کافر ہیں وہ ہرگز زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے، ان کے لیے آتش دوزخ کے سوا کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ کیا مومن کا طرز عمل کیا ہے؟ سمینا و اطعنا، سنا ہم نے پورا پورا اپنے اطاعت کی، اور یہ اللہ کی اطاعت میں ہی حقیقی کامیابی، رسول کی اطاعت میں بھی کامیابی ہے، اللہ کا وعدہ اور زمین میں خلافت ملے گی۔ جو نیک عمل کریں گے، جو ایماندار ہوں گے، تو ہم کو کیوں اس واسطے کیا جا رہا ہے، اس میں ہمیں حکمت ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر نماز، زکوٰۃ، اطاعت الہی کا ہمیں حکم ہے۔ تو سچے مسلم کی یہی پہچان ہے کہ جب اسے اللہ کے حکم قرآن اور رسول اللہ کے فرمان سے حدیث کی طرف بلایا جائے تو کہے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، سمینا و اطعنا۔ رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے ہدایت یاب ہو گئے۔ اور آیت 55 میں کی گئی پیش گوئی پوری، اور رسول اللہ مسلمانوں کو بالادستی عنایت کی گئی۔ یہ دیکھیں سارے ممالک جو تھے چند سال میں ہی جو ہے خلافت کے اندر، جو اللہ کے رسول کے درمیان خلافت کے اندر یہ فتح ہو گئے۔ تو یہاں پر سچے مومن وہی ہیں جو اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصلی جو ہے ایکسپریشن یہی ہے کہ آپ ان کے حکم کی وہ کریں، ان کی حکم عدولی نہ کریں۔
تو جو اللہ کے دین میں ثابت قدم رہتے ہیں انہیں زمین میں استحکام و خوف کے بدلے امن نصیب ہوتا ہے، ان کا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو جہاں پر جو ہے جس ملک کے اندر ایمانداری ہوگی، جہاں پر جو ہے حکمران جو ہے نیک ہوں گے، جہاں پر جو ہے عدل کا نظام ہوگا، تو یہاں پر ہر چھوٹے بڑے کو عدل نصیب ہوگا، تو اسی کے اندر جو ہے امن خود بخود نصیب ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر جہاں پر اپرچونیٹیز ہر ایک کے لیے اوپن ہوں گی، تو وہاں بھی امن قائم ہو جائے گا۔ نجات اسی میں کہ ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور ہر حالت میں اللہ کے احکامات کو اور رسول اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کا محور بنائیں۔ جو لوگ ایمان اور نیک عمل کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں وہ دنیا آخرت میں کامیابی کی ضمانت حاصل۔ تو یہاں نجی زندگی آداب بنائے کہ کمروں میں کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ بچوں خادموں کی جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ کون سے اس میں جا سکتے ہیں بغیر اجازت، کون سے ٹائم میں جو ہے نہیں داخل ہو سکتے، تو تاکہ حیا اور اخلاقی اقدار کی پاسداری ہو۔ معذور افراد کے حقوق بتائے گئے ہیں کہ وہ جو ہے کہ مسلمان گھروں کے اندر ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ آ کے کھانا انہیں مل جائے، اور گھروں میں رشتہ داروں گھروں میں آزادی کے ساتھ آنے جانے اور کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ محبت اور تعلقات مضبوط۔ تو یہاں پر 3 اوقات بتائے گئے ہیں جہاں پر آپ کے کمرے میں جو ہے آپ کے بچے بھی داخل نہیں ہو سکتے، اور پھر جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو بھی وہی حکم ہوگا کہ وہ بغیر اجازت کے اپنے والدین کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے یا بڑوں کے کمرے میں۔ تو یہ کہ اس کے علاوہ جو ہے جو معذور لوگ ہیں اور جو آپ کے رشتے دار ہیں، قریبی رشتہ دار، وہ آپ کے گھر آ کے آرام سے جو ہے آپ بھی ان کی اجازت جا سکتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے گھر آئیں اور آرام سے جو ہے کھانا کھائیں اور شیئر کریں۔ تو یہ کہ اور جو ہے یا سب مل کے کھائیں یا الگ الگ کھائیں، جیسے ان کا ٹائم ہو گیا، اگر آپ کے ہونی ہے کسی کو ملنے آ گیا آپ اسے کھانا دے دیں، اس میں کوئی مدد۔ تو ایمان والو تمہارے غلام اور بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے تو 3 اوقات میں تم سے اجازت طلب کیا گیا ہے۔ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کو جب تم اپنے لباس دار کا آرام کرتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ تو بیسیکلی رات سے لے کے صبح تک، عشاء کے لے کے تمہارے فجر تک، اور دوپہر کو قیلولہ اگر کرتے ہیں آپ، تو اس وقت یہ اجازت نہیں ہے بچوں کو بغیر اجازت کے۔ اور یہ 3 وقت تمہارے پردے کے وقت ہیں، ان کے علاوہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر کہ بلا تکلف تمہارے پاس آتے جاتے ہیں۔ اسے اللہ تمہارے لیے اپنی آیت کھول کر بیان فرماتے ہیں، سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو انہیں بھی اسی طرح اجازت طلب کرنی چاہیے جیسے ان کے بڑوں کو اجازت طلب کا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیت کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو عورتیں عمر رسیدہ ہو چکی اور نکاح کی امید نہ رکھی ہوں، ان کا کوئی گناہ نہیں کہ اپنے اضافی کپڑے اتار رکھیں، یعنی اگر چادر پہنتی ہیں، برقع پہن کے، ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ ایک چادر ہی پہن کے باہر جا سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ تاہم اگر وہ عفت و عصمت کا خیال رکھتے ہو اس معاملے احتیاطی کریں تو یہ ان کے حق پر بہتر ہے، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ 70-80 کی پرس عمر ہو گئی اور وہ جو ہے بوڑھی لگتی ہیں، تو وہ جو ہے کہ کوئی ان کو دیکھے گا ہی نہیں، تو اس کے اندر وہ ان کی اجازت ہے، مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں خیال رکھیں تو زیادہ۔ تو اندھے پہ کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے پر، نہ بیمار پر، نہ خود تم پر کہ تم اپنے گھروں سے، یا اپنے باپوں کے گھر سے، یا اپنی ماؤں کے گھر سے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بہنوں کے، یا اپنے چچاؤں کے، یا پھوپھیوں کے، یا ماموں کے، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، یا اپنے ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھا سکتے ہو۔ اب وہاں جائیں تو کھانے کا وقت ہو گیا تو آپ کھا لیں، اس میں وہ نہیں ہے۔ اور تم اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ ساتھیوں تم گھر والوں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کہو، یہاں سے نکلا ہے، جب ہم تو کہتے ہیں نا گھر میں آتے ہیں سلام کرتے ہیں، یہ اسلام کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔ ایک بابرکت تو پاکیزہ دعا جو اللہ کی طرف سے، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیت کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سب یہاں پر لوگ جب رہتے ہیں جوائنٹ فیملی میں، تو یہاں کچھ اصول بیان کیے گئے کہ بھائی آپ جو کمرے میں کسی کے بے دھڑک داخل نہ ہو۔ تو یہ کہ جب وہ ہو تو اگر کمرہ بند ہے، یا پھر جو اوقات ہیں عشاء کے بعد، فجر سے پہلے کے، اور دوپہر کو، تو یہ کہ سب اس کے اندر یہ خیال رکھیں، کوئی خصوصاً بڑا تو اجازت لے کے ہی جائے گا، تو یہ کہ صرف بچوں کو جو ہے ان کے اپنے بچوں کو اجازت ہے کہ وہ بغیر اجازت جو ہے ان اوقات کے علاوہ دن کے اندر جا سکتے ہیں، مگر بڑا بھی اگر کسی اور کے کمرے میں جائے گا یا بچہ بھی کسی اور کے کمرے میں جائے گا تو وہ اجازت لیے بغیر نہیں جائے گا۔ اور پھر بچوں خادموں کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ بھلا اجازت نہ ہے، اور یہ معذور اور افراد کی جو ہے کہ رعایت کہی گئی ہے کہ وہ مسلمان گھروں میں کھا سکتے ہیں، اور گھروں میں جو ہے محبت میل بڑھے گی تاکہ جو قریبی رشتے دار ہیں وہ آ سکیں اور جا سکیں اور کھانا۔ تو کوئی ایڈلٹ جو ہے کمرے میں کسی کے کمرے میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتا، ایک ہی حکم ہے۔ ہاں بچوں کو اجازت ہے سوائے ان اوقات، 2 اوقات کے، نماز عشاء سے لے کر نماز فجر تک، اور دوپہر کو خیلولہ کے دوران، تو وہ بھی اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ سن بلوغت کے بعد وہ بھی کسی وقت بغیر اجازت کمرے میں نہیں جا سکتے، اور رشتے دار اور دوست ایک دوسرے کے گھر میں کھا سکتے ہیں، چاہے مل کر کھائیں یا الگ الگ،
معذور افراد کو بھی مسلمان گھروں میں کھانے کی اجازت ہونی چاہیے، اور یہ بھی جیسے پہلے حکم کے ساتھ ہے کہ آپ اجازت لے کر جو ہے، جو ہم نے دیکھا تھا پہلے کہ گھروں میں آئے داخل ہے، تو بھئی یہ کہ یہ اس کے اندر یہ ہے کہ کسی کا جو ہے اس کے بغیر ایسے ایک دم بے دھڑک داخل نہ جاؤ کہ عورتیں کس حال میں ہیں، کیا وہ ہے، تو اس واسطے وہ اس کو ملا کر جو ہے آپ اس آیت کو پڑھ، تو جب آپ اپنے یا کسی اور کے گھر میں داخل ہو تو سلام کہیں ایک دوسرے کو، یہ بہت خوبصورت گریٹنگ ہے، ہمیں عنایت کی گئی ہے، تو سلام کو عام کریں۔ تو یہ نجی زندگی میں احترام، پردہ اور آداب کی پیروی ضروری ہے، اپنے بچوں خادموں کو بھی سکھائیں کہ مختلف اوقات میں بلا اجازت نہ آئیں، اور معذور اور کمزور کے ساتھ نرمی اور مہربانی برتنی چاہیے کہ وہ بھی عزت و سکون محسوس کریں، رشتہ داروں کے سامنے محبت تعلقات کو فروغ دینے کے لیے آزادی سے میل جول اور کھانے پینے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ آپ سے محبت، احترام اور بھائی چارہ۔ یہاں پر مومنوں کی صفات، اللہ کی رضا اور تقدیر کا پیغام دیا گیا ہے۔ مومنوں کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ اطاعت کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور آخرتی کامیابی جو ہے کی کنجی کیا ہے، اور پھر یہ دنیا کی فانی نوعیت ہے، اللہ کی تقدیر اور حکمت جو ہے، ایمان رکھتے ہر انسان کو اللہ کی حکمت پر راضی رہنا۔ یہاں اللہ رسول کا رسول کی محفل کے اندر بتایا گیا، مگر یہ جو ہے سب مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سارے جو اسلامی جماعت ہوگی اس کے بعد وہ سب کے جو امیر ہیں ان کے لیے اطلاق ہوگا اس کا۔ تو اگر کوئی اجتماعی کام کے لیے کوئی بلائے گئی ہے، میٹنگ بتائی گئی ہے، کوئی تبلیغی کوئی وہ ہے حکم ہے، تو اس کے اندر جو ہے آپ امیر کی اطاعت کے بغیر جو ہے جا نہیں سکتے۔ تو آپ کو کوئی بھی آپ پہنچا بتائیں کہ میرے فلاں ایمرجنسی ہوگی، مجھے رخصت اجازت کے بغیر نہ جائیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اور یہ کہ اللہ کے رسول کا کہا گیا خاص طور پہ کہ لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کا دعا ہے بعضکم فوادا، ایک دوسرے کی جو وہ ہوتی ہے پکار اسی طرح نہیں سمجھو۔ تو اور پھر جو ہے اللہ کی للہ ما فی السماوات، جو بھی آسمان زمین سب اللہ ہی کی ہے۔ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب کسی اجتماعی معاملے میں ان کے ساتھ ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ جو تم سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پر جب وہ کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو جسے چاہو اجازت دو، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب ہو، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب جیسے ہم نے کہا یہ جو ہے کبھی آپ جو کسی کے امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو وہی جو ہے آپ اجتماعی نظم و ضبط کے لیے ضروری ہے کہ جو اجتماعی امور کے لیے، عام طور پہ نہیں مگر اجتماعی امور کے لیے جو ہوتی ہے اس میں بغیر اجازت کے آپ نہ جائیں۔ تو یہ کہ کوئی حکم بلائی گئی ہے، کوئی صلاح بلایا گیا ہے، مشورہ کے لیے کرا گیا ہے، یا پھر کوئی اہم جو ہے تبلیغی سیشن ہو رہا ہے، اس میں سے تعلیمات دی جا رہی ہیں، تو اس کے اندر جب آئے تو آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ آپ جو ہے اس طرح جو ہے، پھر دوسری طرف آگے سے اسری پھر رسول کے بلانے کو تم آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح نہ سمجھو، بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے تم میں سے چپکے چپکے سے کھسک جاتے، پر جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ کہیں ان پر کوئی فتنہ نازل نہ ہو جائے یا انہیں درجہ عذاب نہ پہنچے۔ تو یہ خاص طور پہ اللہ کے رسول کے لیے تھا کہ آپ ان کی جو تھی ان کی رسول کامل اطاعت لازم تھی، اور کوئی امیر ہوگا اس کے لیے کامل اطاعت لازم نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک امیر ہے، تو اس کے اندر ایک عام امیر ہے، تو اس کے اندر یہ کہ ڈسپلن کا یہی تقاضا ہے کہ بھائی جو ہے آپ ان سے جو ہے چپکے سے نہیں کھسکیں، آپ کہیں ہیں مسلم میں جو کوئی آزمائش امین ہے سب اللہ کا، وہ جانتا ہے جو تم جس حال میں ہو اور جن کو سب کو اس طرف لوٹائے گا، تو انہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے رہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہاں اتباع رسول اور اتباع امیر کی اہمیت بتائی گئی ہے، دنیا کی فائن نوعیت کی طرف اشارہ کی گئی ہے، اللہ کی مکمل حکمت و تقدیر پہ ہمیں ایمان رکھنے کی حکم۔ تو مومنین کا تو یہ ہے کہ لازمی جو ہے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو اس کے بعد جو ہے جب اللہ کے رسول چلے گئے تو اگر آپ نے بیعت کر لی ہے تو آپ جو ہے اجتماعی کام مشاورہ تبلیغ کے لیے نشست بلائے تو بغیر امیر کی اطاعت کے آپ واپس چپکے سے کھسکے نہیں۔ تو مومن کی اصلی نشانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کسی اسلامی تنظیم میں ہیں تو اس کے اندر ان کی جو ہے امیر کی اطاعت بھی ہے، تو ہر حال میں اللہ کی مسلمان جو ہے اللہ کی رضا کی طلب میں ثابت قدم رہتا ہے، دنیا کی فانی نوعیت کو سمجھ کر ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پہ گزارنا چاہیے تاکہ آخرت میں کامیابی ضرور۔ اللہ کی حکمت پہ یقین رکھتے ہوئے ہمیں اپنی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، اس کے فیصلوں میں اعتماد رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کی مرضی میں ہی ہماری الحمدللہ سورہ فرقان پوری ہوئی۔ اب جو ہم جو اس کے اندر سورہ فرقان کے جو ہے اس میں 2 رکوع ہی ہیں صرف، باقی جو ہم کل کے سپارے پڑھیں گے، تو اس میں قرآن کی حقانیت، کفار کے اعتراضات، دنیاوی مال و دولت کی حقیقت، رسولوں کا انکار اور گمراہ قوموں کا انجام، خاک و باطل کی کشمکش، اللہ کی قدرت، کائناتی نشانیاں اور رحمان کے بندوں کی صفات۔ تو بیسیکلی جو مکے کی صورتوں کے مضامین ہوتے ہیں وہی ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پر جو ہے ہم جو بیسیکلی جو موضوعات ہیں وہ قرآن کی حقانیت و کفار کے اعتراضات ہیں، اور دنیاوی مال و دولت کی حقیقت کیا ہے کہ عارضی حیثیت ہے، انبیاء کی بشریت پہ ہو رہا ہے، رسولوں کا انکار اور گمراہ قوموں کا انجام، فرشتوں کے اتارنے کا مطالبہ، گمراہیت کا حسرت پر انجام اور جہنم کی اولادی، حق و باطل کی کشمکش جاری ہے، پچھلی نافرمان قومیں کیوں تباہ ہوئی، اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، کفار کی ہر درمی اور پیغمبر کے لیے تسلی۔
اللہ کی قدرت اور کائناتی نشانی ہم اگلے اس پہ پڑھیں گے، حق و باطل کے کشمیر بھی اگلے اس میں پڑھیں گے، اور رحمان و بندوں کی صفات جو ہے وہ کیا ہے، تو اس کے اندر کچھ جو ہے سورہ مومن سے ملیں گی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آئے گی دو رکوع جو ہیں ہم اس آج ہی کی نشست میں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ قرآن جو ہے فرقان ہے، حق اور جو ہے حق اور باطل کے درمیان جو ہے فرق کرنے والی کتاب ہے۔ مثلاً کی بیشت و کفار کے اعتراضات جو ہیں کہ وہ عام انسان کیوں ہیں، تو اور یہ ہمارے جیسے ہم نے کہا وہ بشر پہ اعتراض کرتے تھے، ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نور ہیں، باطل کی بے بنیاد دلیلیں جو ہیں اور جھوٹا قرار دیا اس پر تہمتیں لگائیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ ایکسکیوزز تھے صرف وہی کی حقیقت اور کفار کا انکار۔ جیسے مضامین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے، وہاں پر یہ کہ ہر قسم کا وہ کہتے تھے کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنائے، کیونکہ ان کی منفیت تھی، تو یہ کہ بتایا جا رہا ہے نزل فرقان العبد لکن للعالمین نذیرہ، پوری کائنات کے لیے، پورے جو مختلف عالم ہے زمین پہ، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ الذی لم ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وخلق کل شیء قدرہ تقدیرہ، تو اس نے تمام ملکیت ہے اس کی سماوات والارض کی سب کی، اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ اس کا کوئی شریک ہے ملک میں، اور جو ہے اس نے تمام چیزوں کو تخلیق کیا ہے اور اس کی تقدیر بھی بنائی ہے ہر ایک کی۔ اور پھر لا یخلقون شیئا، جو تم نے جو اللہ کے شریک بنایا ہے وہ نہ خود تخلیق کر سکتے ہیں، وہ خود خالق خود کے مخلوق ہیں، اور پھر اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو نہ وہ موت و حیات جو ہے نشوز کے مالک ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ کیوں نہیں کہتے، جو وہ کہتے ہیں یہ تو افطرا کی ہوئی چیزیں، اور جو ہے اور کوئی اور قوم ان کی مدد بھی کر رہی ہے، اور یہ خالو اساطیر الاولین، یہ پرانی کہانی ہے، قد وہی سم اللہ مقدم واسیلہ، تو یہ ہے کہ ان کی جو ہے کوئی تو کر گا، تو یہ ہے کہ انه کان غفور الرحیم، قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور پھر بازاروں میں پھرتا ہے، وانزل اللہ ملک یکون معه نذیرا، تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا جو اس کے ساتھ وہ بھی خبردار کرتا رہتا، یا پھر اس کا خزانہ ہو، یا پھر یہ کہ اس کے اندر باغ ہوں، اور پھر یہ ہے کہ تو اسی طرح یہ جادوگر ہے، تو مختلف جو تھی کوئی ایکسکیوز ان کی جو تھی کنسسٹنٹ نہیں تھی، کیونکہ صرف انہیں الزام تھوپنے تھے کہ کوئی تو اسٹیک ہوگا۔ نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے برگزیدہ بندے پر یہ فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نذیر و خبردار کرنے والا ہو۔ وہی یکتا ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی کلی سلطنت ہے، نہ اس نے کوئی بیٹا بنایا ہے، نہ ہی میں اپنی بادشاہ میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، ہر شے اس کو اس نے تخلیق فرمایا، اس کے لیے ایک نہایت ٹھیک ٹھیک تقدیر مقرر فرمائی، اور لوگوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود بنا رکھے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، نہ اپنے لیے کسی نقصان نفع کا اختیار رکھتے ہیں، نہ موت و حیات پہ قدرت رکھتے ہیں، نہ دوبارہ جی اٹھنے، تو مختلف بہانے جو کہتے ہیں وہ افطرا ہے جو گھڑ لیا ہے، یا پھر یہ ہے اس نے کسی جو ہے وہ لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، یہ کچھ لوگوں کی کہانی ہے جس نے لکھوا لیا ہے، صبح شام جو اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ فرما دیے کہ اس کو نازل کیا اس نے جو آسمان زمین کے تمام پوشیدہ بھیجوں سے واقف ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کیسا رسول ہے جو طعام بھی نازل فرماتا ہے، تناول فرماتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اور اس کا کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ وہ بھی نذیر بن کر لوگوں کو منتبہ کرتا، یا اسے کوئی خزانہ عطا کر دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس کے ثمرات سے وہ رزق حاصل کرتا، اور یہ ظالم کہتے ہیں تمہیں ایک شہر سے شخصی پیروی کرو۔ مظاہرہ فرمائیے انہوں نے تمہارے لیے کیسی کیسی باتیں تلاش لیں، وہ بھٹک گئے ہیں اور رائشات پانے میں سے یکسر عاجز ہو گئے ہیں۔ قرآن کی اللہ کی ہدایت اور قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور جو ہے کافروں کی تکذیب ان کی ضد، کیونکہ ان کی جو تھی صرف ایکسکیوز پہ ایکسکیوز تھی، اور دنیا کی فریب و عیش کی حقیقت کیا ہے، عارضی و فانی ہے، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشان کی قدرت ماننے کرنے والے لوگوں کی غلط فہمی، ان کے شکوک کو بیان کیا۔ قرآن کو بطور فرقان بھیجا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم حق و باطل میں فرق کرتے ہیں، اور جنتی خوشخبری اور جہنمی تنبیہ پاتے ہیں، قرآن کو مقدم رکھ کر ہم اسے سمجھے اور زندگی میں رکھیں۔ اللہ واحد خالق ہیں پوری کائنات کا، ہر کائنات کا، اور تمام موجودات اسی تخلیق اور اسی ملکیت ہیں۔ اللہ کی تمام وہ مخلوقات موجودات اور اللہ نے تخلیق کی ہیں، نہ وہ اپنے لیے کسی نقصان نفع کا اختیار رکھتے ہیں، یہ جو موجودات ہیں نہ موت و حیات پہ قدرت رکھتے ہیں، نہ وہ دوبارہ جی اٹھنے پر ایسے لوگ ہمیں آخرت میں چھڑوانے کا اختیار نہیں رکھتے، تو ان کو آپ ان کی ڈنڈوت کیوں بجاتے ہیں، ان سے کیوں مانگتے ہیں، آپ اللہ سے مانگیں ڈائریکٹ۔ تو جب ایمان لانے میں اسلام میں عمل کرنے پر مفادات متاثر ہوتے ہیں، لوگ نت نئے بہانے بناتے ہیں، ان کو خود بھی پتہ ہوتے ہیں کہ بھئی ہم بہانے، مگر وہ جو ہے ان کو کوئی نہ کوئی فیس سیونگ تو کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کی ہدایت انسان کی رہنمائی کا حقیقی ذریعہ یہی فرقان ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، دنیا کی عیش و عشرت کو فریب سمجھ کر ہمیں اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ تو یہ سبق بھی ملتا ہے، کافر اللہ کی نشانی دیکھ کر بھی انکار کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کی قدرت کو پہچان کر اپنی زندگی میں اس کی ہدایت کو اپنانا
تو کافروں کے تمام اعتراض جو ہے بے وزن ہوتے ہیں، تو بلکہ ان کی سوچ نبوت کی روحانی کو سمجھنے سے قاصر رہی تھی۔ رسول اللہ کی بشری حیثیت سچائی کا معیار کیا ہے؟ کھانے پینے بازار میں چلنے والے میں ان کی نبوت اللہ کے عطا کردہ ایک بلند ترین مرتبہ تھی۔ اللہ کا اختیار اور نبوت کا انتخاب جو مال دولت سے نہیں بلکہ تقوی، صداقت اور رسالت کی ثقافت سے ہوتی ہے، انسانی فنا پذیر آخرت کی یاد دہانی۔ تو یہاں جواب دی جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا کوئی باغ کیوں نہیں ہے اس کے پاس، اور یہ اس کے پاس یہ خزانے نہیں ہیں؟ تو نہیں کہا یہ ساری چیزیں بھی ہو گئی تو یہ جو ہے یہ کیونکہ آخرت کے انکاری ہیں، اور کیوں تو اس واسطے کہتے ہیں بھائی ہمیں تو دنیا میں یا مال سمیٹنا ہے، ہمیں اقتدار سمیٹنا ہے، سب کچھ کر لیں یہاں پر، یہی زندگی کے لیے۔ تو پھر وہ آپ کا جو ہے کوئی وہ اس کا نہ کوئی بھی ہو جائے وہ آپ کے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو بس یہی ہوگا، پھر آخرت میں ہی ہوگا، ان کو جہنم دیکھے گی، اور پھر وہ جو ہے غیظ میں آئے گی، غیظ و غضب میں آئے گی، وہ نئے شکار آ رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان کو پھر تنگ سی جگہ کے اندر جو ہے ان کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ کو اب اور یہ جنت الخلد کی جو ہے وہ دی جا رہی ہے نوید مومنین کے لیے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہا کہ ہم تو تمہیں باغ دے سکتے ہیں، اور جو ہے تمہارے لیے عالیشان محل بھی وہاں کر سکتے ہیں، مگر یہ جو قیامت کو چلانے والے ہیں ان کو یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر جب ان کو دور سے دیکھے گی جہنم جو ہے جوش و خروش کی ہولناک آوازیں یہ سنیں گے اس کی طرف سے، تب ان کو کسی تنگ جگہ میں جکڑ کر دھکیل لیا جائے گا تو وہ ہلاکت کی فریاد کریں گے کہ اللہ میں ماری دے۔ آج ایک ہی ہلاکی تمنا کو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کی۔ تو آپ فرما دیے کیا یہ بہتر ہے یا وہ دائمی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے؟ ان کے لیے صلہ و بازگشت کی بہترین جگہ ہے، ہاں، ان کے لیے وہاں ہر چیز میسر ہوگی، جو چاہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تمہارے رب کے ذمہ ایک ایسا وعدہ ہے جو یقیناً پورا ہونے والا ہے۔ تو جن اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور فرشتوں کو پوچھے گا کیا یہ بھی لوگ تھے جو تمہاری پرستش کرتے تھے؟ وہ کریں گے، وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، ہمارا کام تو صرف تیرا حکم بجا لانا تھا، ہم انہیں نہیں بہت پوچھتے تھے بلکہ یہ تو خود جنات کی پوجا پوچھتے تھے، ان میں سے اکثر انہیں پہ ایمان رکھتے تھے۔ آج تم لوگ نہ ایک دوسرے کی کوئی نفع دے سکتے ہو نہ کوئی نقصان۔ ہم ظالم سے کہیں گے اب اس آتش کے عذاب کا مزہ چکو جس سے تم جھٹلایا کرتے ہو، اللہ وفدنا، اللہ میں جہنمی آگ سے بجائے، اللہ مجرنی من النار، اللہ مجرنی من النار، اللہ مجرنی من النار، آمین۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول نہیں بھیجا جو عام بھی نہ تناول نہ فرماتا ہو، بازار میں نہ چلتا ہو۔ ہم نے تمہارے لیے ایک دوسرے کو آزمائش بنا دیا، کیا تم صبر و تحمل سے کام لیتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھ۔ اکرم پہ جتنے اعتراض کیے کفار کے وہ بے وزن تھے۔ نبوت کی سچائی جو اللہ کا انتخاب تھا، جسے چاہتے ہیں نبوت کرتے ہیں، تمام انسانوں کی فنا پذیر ہیں، اور حق کی دعوت جو ہے اللہ وہ جا کے وسلم بشر ہیں، تمام سے کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے ہیں، مگر ان کی امتیازی شان ان کی رسالت ہے، اور ان کی دعوت اسی بات کی گواہی کہ ہر انسان کا انجام اللہ کے حضور ہے، لہذا اصلی اہمیت اعمال کی نہ کہ دنیاوی ہے۔ تو جہنم جب دوزخیوں کو آتے دیکھے گی تو اس سے نکلتی جوش و خروش کی آوازیں ان کو دہلا دیں گی۔ تو دنیاوی نعمتی آزمائشیں صرف ایک امتحان ہے جن کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ سچے ایمان والے وہ ہیں جو صبر و قناعت کا دامن تھامے رکھتے ہیں، دنیا کی چمک دمک کو اپنی منزل نہیں سمجھتے۔ کفار کی خواہشات اعتراض کو درتراز کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے احکام پر ثابت کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقت میں عزت و کامیابی اسی کی رضا میں۔ ان آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، نہ کہ دنیاوی جاؤ جلال رکھنے والے حکمران۔ یہ آیت ہمیں صبر، توکل اور دین پر استقامت کا درد دیتی ہیں تاکہ ہم دنیاوی آزمائشوں میں بھٹکنے کی بجائے اپنی آخرت سنوارنے پر۔ الحمدللہ رب العالمین، 18واں سپارہ ہی پورا ہوا، انشاءاللہ کل جو ہے 19ویں سپارے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔